برادران اہل سنت والجماعت، رات میں نے اسلام کے بارے میں 4 باتیں عرض کی تھیں۔ اس وقت ہمارے نام میں اہل سنت کے بعد جو لفظ والجماعت ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوتا رہا ہے، اسی بارے میں 1-2 گزارشات کروں گا۔ پہلی نظم میں یاسین برادران نے یہ پڑھا تھا کہ تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کا ذکر ہے۔ تورات کے 5ویں حصے کے 32ویں باب میں اور غزل الغزلات کے 10ویں باب میں جو سلیمان علیہ السلام کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور دانیہ علیہ السلام کے 20ویں باب میں ان کی کتاب میں 10,000 صحابہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ چنانچہ تورات کے الفاظ یہی ہے، خداوند سینہ سے آیا، شعیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسی اس کے ساتھ تھے۔ اب انہوں نے جو بائبل کو بدلا ہے تو 10,000 کے ساتھ ایک ایس لگا دیا ہے، 10,000، اور اب اس کا ترجمہ لاکھوں کر رہے ہیں یہ۔ لیکن انجیل میں ابھی تک 10,000 کا لفظ موجود ہے۔ غزل غزلات میں کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، اس کی زلفیں ایسی ہیں جیسے دودھ سے دھوئی گئی ہوں، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، اور وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ آخر میں عبرانی بائبل میں اب بھی یہ لفظ موجود ہے، فلہو محمدیم زیدودی وزیر سے یروشلائم، میں جس محبوب کی تعریف کر رہا ہوں ان کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے یروشلم کے رہنے والوں۔ لیکن اب اردو ترجموں میں لفظ محمد کا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اسی طرح دانیہ علیہ السلام کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک بزرگ اترے جو 10,000 کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ بخاری شریف باب غزوۃ الفتح دیکھیں تو وہاں آپ کو پوری 10,000 کی تعداد صحابہ کی نظر آئے گی کہ جس دن حضرت نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ دوسرا، اس نظم میں 1,44,000 کا تذکرہ تھا کہ صحابہ کی کل تعداد 1,44,000 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 60 سال بعد یوحنا عارف کو جو مکاشفہ ہوا وہ آخری کتاب بائبل کی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ پھر وہ نبی، میں نے آسمان کا دروازہ کھلا دیکھا جس سے ایک گھوڑے کا سوار اتر رہا تھا، اس کے دائیں ہاتھ میں ایک ابدی انجیل تھی، اس کے لباس پر لکھا تھا بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکل رہی تھی، دنیا کی سب قومیں اس کے سامنے مری مٹی پڑی تھیں۔ اس کے ساتھ پاس ایک سورت 7 آیتوں والی تھی جو 1,44,000 نے اس سے یاد کر لی۔ تو یہ 1,40,000 کی تعداد بھی مکاشفہ یوحنا میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کا مقام اسلام میں کیا ہے؟ جیسے میں نے رات اسلام کے بارے میں 4 باتیں عرض کی تھیں، یہاں بھی 4 باتیں ذہن میں رکھیں کہ کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے یا کوئی فرضی نام ہے؟ آپ کا وجود ایک، کیا آپ نے دعوی نبوت فرمایا؟ کیا آپ نے اپنے دعوی نبوت پر کوئی دلائل اور معجزات پیش فرمائے؟ کیا آپ نے اپنی تعلیمات ارشاد فرمائی؟ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے سوا ان 4 چیزوں کا ثبوت کسی کے پاس نہیں، کیونکہ ثبوت کے لیے عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہمیں صحابہ کے ذریعہ سے ملی ہیں۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کو عادل مانتے ہیں کہ نبی پاک کے سارے صحابہ عادل تھے، جبکہ رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ نبی وسلم کے سارے صحابہ معاذ اللہ کاذب تھے، ایک بھی سچ بولنے والا نہیں تھا۔ اب دنیا اور دین کی کسی بھی عدالت میں جھوٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، عادل کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ آپ واقعتاً حضرت آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے، جن لوگوں نے یہ بات ہمیں بتائی وہ صحابہ کرام ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں اور عادلوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ جن کے سامنے آپ نے دعویٰ نبوت فرمایا وہ صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے اپنے کانوں سے اس دعوے کو سنا، اور جنہوں نے آپ کے معجزات دیکھے اور ان کو روایت کیا وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو سنا اور ان کو اپنایا اور ان کو قال اور حال دونوں طریقوں سے آگے پہنچایا وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو رافضی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت دنیا میں پیدا ہوئے تھے یہ جائے کہ دعویٰ نبوت ثابت کر سکے، یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت نے دعویٰ نبوت کیا تھا، یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت نے معجزات دکھائے تھے، یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت کی تعلیمات کیا تھی۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ 4-5 صحابہ کو وہ مانتے ہیں، اس لیے 4-5 تو ہے نا جو سچ بولنے والے ہیں، لیکن یہ ان کے عقیدے سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت کے وصال کے بعد صحابہ کرام 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک بہت بڑی جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور ایک 3-4 ساتھیوں کی ٹولی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے ساتھ تھی۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں سچ کوئی بھی نہیں بولتا تھا۔ وہ فرق یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھی جو جھوٹ بولتے تھے تو گناہ سمجھتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے جھوٹ کا نام نفاق ہے۔ لیکن یہ جو 5 تھے یہ بھی جھوٹ بولتے تھے، لیکن جھوٹ کو عبادت سمجھتے تھے، جس کا نام انہوں نے تقیہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے ہاں جھوٹ بولنا عبادت اور سب سے بڑی نیکی تھی، اس لیے یہ بھی جھوٹ بولتے تھے، سچ بولنے والا صحابہ میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ تو جب ان کے ہاں سارے کے سارے صحابہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، تو یہ میں فرضی بات بیان نہیں کر رہا، لکھنؤ میں ایک ہندو نے ان کے مرشد سے پوچھا کہ آپ یہ جو اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں کچھ، تو یہ کوئی فرضی وجود ہے یا اس کا ثبوت بھی دنیا میں ہے؟ بعض بات فرضی نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں کہ ثبوت ہے، تو کیا آپ کو کیسے پتا چلا؟ لکھا کہ تاریخوں میں لکھا ہے، احادیث میں ذکر ہے کہ ان کے راوی تو صحابہ ہیں جو آپ کے ہاں جھوٹے ہیں، اور جھوٹوں کی گواہی تو کسی عدالت میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ پھر کہ یہ بات کہ واقعات انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا تھا، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ اب اس پر وہ شیعہ مرشد بڑا پریشان ہوا، فرمایا کہ جنہوں نے یہ دعویٰ نبوت سنا اگر آپ ان کو عادل مانتے ہیں تو آپ کا مذہب ختم ہوتا ہے، اگر آپ ان کو جھوٹا مانتے ہیں جیسے تمہارا عقیدہ ہے کہ بڑی جماعت کے جھوٹ کا نام نفاق تھا اور چھوٹی جماعت کے جھوٹ کا نام عبادت اور تقیہ تھا، تو پھر آپ دنیا میں نہ اپنے نبی پاک کا وجود ثابت کر سکتے ہیں، نہ آپ کا دعویٰ نبوت ثابت کر سکتے ہیں، نہ آپ کے معجزات کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ آپ کی تعلیمات کا کوئی ایک نقطہ بھی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت ایک عظیم جماعت ہے، اسلام باقی دنیا تک پہنچنے میں یہی ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس لیے اگر ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر دین دنیا سے مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ دین کا نام تو کجا، خود نبی پاک کے وجود کا ثبوت انسانوں کے سامنے مشکل ہوگا۔ تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا، زواجر میں لکھا ہے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، 6 صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ علماء اور صوفیہ کرام کا ایک قافلہ حج کے لیے چلا، کیونکہ اس زمانے میں یہ نوٹ وغیرہ تو نہیں ہوتے، جیب میں پتہ نہ ہو کتنے ہیں، وہ تو پوری گڑی ہوتی تھی جو سارا خرچہ ہوتا تھا، اس لیے ڈاکو عام طور پر راستے میں لوٹ لیتے تھے، تو حاجی صاحبان بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے تاکہ ڈاکوؤں سے بچاؤ ہو سکے۔ یہ جو قافلہ چلا تو ہر زمانے میں مسلمان علماء اور صوفیہ کے قدردان رہے،
اب سب جو راستے میں جگہ آ رہی تھی، شہر اور دیہات وغیرہ، سب کی خواہش تھی کہ چلو پانی کم سے کم ہمارے یہاں پی لیں۔ ایک تو ویسے بھی اللہ والے پھر اس نیک سفر پر جا رہے ہیں، پروگرام مرتب ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ قافلہ ایک بڑی عالیشان کوٹھی تھی، وہاں پہنچا۔ وہاں ان کے صبح کا ناشتہ تھا۔ مالک مکان وہاں نہیں تھا، ملازم کھڑا تھا۔ اس ملازم نے جس انداز میں استقبال کیا اور پیارے انداز میں، کہ یہ سارے لوگ جو تھے وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گیا کہ بھی کتنا باادب ہے، کیسی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کرتا ہے۔ یہ آپس میں اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ مالک بھی آ گیا۔ الیکس ریک کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، بیٹا تو نہیں ہے، میرا غلام ہے، لیکن مجھے بیٹوں سے زیادہ قابل اعتماد اور زیادہ پیارا لگتا ہے کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے۔ آپ چند منٹ میں جب اس کے گرویدہ ہو گئے تو میرے پاس تو 24 گھنٹے رہتا ہے، اس لیے مجھے اس پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ اس غلام کو کہا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ وہ باہر چلا گیا، دربار کھڑا ہو گیا۔ مالک نے کہا کہ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ملازم جو ہے یہ بہت ہی نیک ہے، اخلاق کے اعتبار سے سب کچھ اس میں ہے، لیکن اس میں ایک کمی اور کمزوری ہے۔ تو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ کمی اور کمزوری دور کر دے۔ کہ وہ کیا ہے کہ یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی سعادت سے نواز دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ضرور کریں گے کہ یا اللہ جب اور اتنی خوبیاں اس کو عطا فرما دی ہیں تو یہ جو سب سے بڑی نعمت دین کی ہے یہ بھی اس کو عطا فرما دے۔ وہ غلام باہر کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اندر آیا تو وہ سب کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ آپ نے میرے آقا کے دل کا دکھ سن لیا ہے، میرے آقا دل سے چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور آپ لوگ اللہ والے ہیں، آپ دعا کریں گے تو مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ لیکن جس طرح آپ نے میرے آقا کا دکھ سنا ہے، میرا دکھ بھی ذرا سن لیں، اس کے بعد آپ جیسی چاہے دعا کریں۔ ابھی تو بھی سنا کہ میں اس وقت اگر یہ کہوں کہ میں ایک بہت بڑا عالم ہوں تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ میں تو یہاں پیٹ کے لیے ملازمت کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کے اس یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ 7 نسلوں سے فتویٰ ہمارے گھر سے نکلتا تھا۔ میں جب بڑا ہوا میں نے تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پاک پڑھا، احادیث کا مطالعہ کیا، اور میرے دل میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ نجات اگر ہے تو صرف اسلام۔ اس لیے میں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ جس کی سزا جو مجھے ملنی تھی، میرے بیوی بچے بھی چھین لیے گئے، میری جائیداد بھی چھین لی گئی، اور مجھے یہ کہا گیا کہ تو بہت بڑے خاندان کا آدمی ہے، ہم تجھے قتل تو نہیں کرتے لیکن کم از کم یہ علاقہ اب چھوڑ جا، یہاں تو نہیں آ سکتا، اگر دوبارہ آئے گا تو تجھے قتل کر دیں۔ میں نے سمجھا کہ مجھے جو اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے وہ ایک باقی اور لازوال دولت ہے، اور یہ دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں۔ تو میں نے اسلام کو لے کر وہاں سے نکلا۔ اب میرے سامنے صرف 2 مسئلے تھے۔ ایک یہ کہ اب تک جو میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے یہ میرا ذاتی مطالعہ ہے، ہو سکتا ہے بہت سی باتیں میں پوری سمجھ ہی نہ سکا ہوں۔ تو جب میں اسلام کو سچا دین سمجھتا ہوں تو کسی اسلام کے بڑے عالم سے یہ دین سمجھنا چاہیے تاکہ میرا عمل صحیح ہو۔ دوسرا مسئلہ تھا پیٹ کا، کہ کوئی ایسی ملازمت مل جائے کہ جہاں میرے پیٹ کا دوزخ بھر سکے اور اس کے بعد میں تعلیم بھی حاصل کر سکوں۔ تو میں چلتا چلتا اس آقا کے پاس پہنچا۔ یہاں علماء کا صبح و شام آنا جانا مجھے نظر آیا، تو میں نے کہا کہ یہاں دونوں چیزیں مجھے مل جائیں گی، پیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور علماء آتے جاتے ہیں، ان سے میں مستفید بھی ہوتا رہوں گا، ان سے کچھ پڑھنا بھی شروع کر دوں گا۔ چنانچہ میں یہاں ملازم ہو گیا۔ اس کے بعد اس بیچارے نے
چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو اسلام کی چنگاری میں دل میں لے کر آیا تھا وہ مجھے تو ابھی نہیں، لیکن وہ اس طرح اب خاموش ہے کہ اب میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا سب سے بڑا جرم سمجھتا ہوں۔ اس لیے آپ میرا دکھ ضرور سن لیں اور اس کے بعد میرے مسلمان ہونے کی دعا کرنی ہے تو کریں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اب میں اپنے آپ کو مسلمان کروں، اور میں پچھتا رہا ہوں۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب جنگ جاری ہے کہ میں نے اپنی ساری دنیا بھی برباد کر لی، لیکن دین بھی مجھے ایسا ملا۔ میں جب یہاں بیٹھتا ہوں، اس کے پاس علماء آتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر کی نجات نہیں ہوگی۔ میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ، جس ابو بکر نے 2 دفعہ اپنا پورا گھر رسالت کے قدموں پر رکھ دیا، جس نے سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر لی، جس نے سانپ کے منہ میں اپنا پاؤں دے دیا، اپنی جان تک کی قربانی پیش کر دی، جب یہ نبی اس ابو بکر کو نجات نہیں دلا سکتا تو میں کتنا کم وقت ہوں کہ میں نے دنیا بھی ضائع کی اور اس دین میں آ گیا کہ جہاں ابو بکر صدیق جیسا بھی نجات نہیں پا سکتا، جہاں عمر فاروق جیسا شخص بھی نجات نہیں پا سکتا۔ یہ جب بیٹھتے ہیں تو میں نے کبھی نہیں سنا یہ کسی بدکار عورت کا ذکر کرتے ہو کہ وہ ایسی ہے، یہ جب بیٹھتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اس نے پھر روتے ہوئے کہا کہ میں جب یہودی تھا اس وقت بھی میری زبان پر یہ لفظ نہیں آ سکتا تھا کہ میں ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی برا لفظ کر لوں، میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی برا کلمہ کہوں۔ تو میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا مسلمان ہونے کی مجھے دعا کرنی ہے کہ میں اس جیسا مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی، جب ہم یہودی تھے کسی یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف کبھی زبان درازی کی۔ میں نے کسی عیسائی سے نہیں سنا کہ وہ عیسائی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات زبان سے نکالتا ہو، لیکن جب میں یہودی ہو کر بھی نبی پاک کے کسی صحابی کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اب اگر آپ نے مجھے اس طرح یہ دعوت دینی ہے مسلمان ہونے کی کہ میں مسلمان بن کر ابو بکر صدیق کو بے ایمان کہوں، معاذ اللہ، میں عمر فاروق کو منافق کہوں، میں عثمان ذی النورین کو برا بلا کہوں، میں امہات المومنین کی بدخوئیاں کروں، تو خدا کے لیے میں آپ سے قسم کھا کر قسم دیتا ہوں کہ میرے لیے مسلمان ہونے کی دعا بالکل نہ کرنا، کیونکہ یہ اسلام جو ہے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ اپنا دکھ سنایا رو رو کر، تو وہ جو مالک تھا کوٹھی کا وہ کھڑا ہوگا، اس نے کہا کہ میرے غلام نے بالکل سے ملازم نے بہت صحیح بات کہی ہے، سب سے پہلے مجھے مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس نے کہا کہ آج یہ بات سن کر میں بڑا پریشان ہوا ہوں کہ خدا جانے کتنے کافر اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا یہ گندا مذہب ان کے سامنے رکاوٹ بنا، اور وہ ہمارے ان گندے عقیدوں کو دیکھ کر اسلام کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے پہلے مجھے آپ اہل سنت والجماعت میں شامل کریں۔ جب وہ آقا اہل سنت والجماعت ہو گیا تو ملازم نے کہا کہ اب میرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، میں مسلمان ہوں۔ اگر اسلام وہی ہے جس میں صحابہ کی عظمت ہے، قرآن کی عظمت ہے، تو اسی کے لیے تو میں گھر چھوڑ کر نکلا تھا، لیکن اگر اسلام وہ ہے جو یہاں ہے، یہی واقعہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ گیا۔ یہ نور جہاں سے جب جہانگیر نے شادی کر لی، نور جہاں شیعہ تھی، تو نور جہاں کی کوشش یہ تھی کہ جہانگیر شیعہ ہونے کا اعلان کر دے۔ اس سلسلے میں اس نے ایران لکھا کہ بڑے سے بڑے مناظر یہاں بھیجے جائیں۔ یہاں کے ہمارے علماء پریشان تھے کہ نور جہاں کی چلتی ہے، جہاں ہماری فتح بھی شکست میں لکھی جائے گی، لیکن ملکہ نور جہاں نے یہ لکھا کہ جو مناظر آئے، اس وقت دارالخلافہ دہلی نہیں تھا، آگرہ تھا، وہ 1 ہفتہ لاہور میں قیام کرے، پھر 1 ہفتہ دہلی میں قیام کرے ایرانی مناظر، اور پھر وہ آگرہ پہنچے۔ یہاں کیوں ٹھہرے؟ کہ لاہور میں رہ کر پتہ کرے کہ کوئی صوفیہ کرام میں سے بزرگ ہوں، ان کے پاس زیارت کے بہانے جائے اور وہاں کچھ اپنے سوالات پیش کرے۔ تو چونکہ وہ لوگ مناظرے کو جانتے نہیں، ظاہر ہے کہ ان کو کوئی جواب نہیں آئے گا،
تو پورے علاقے میں حکومت کے طرف سے اعلان کرایا جائے گا کہ لاہور میں کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ پھر دہلی میں ایک ہفتہ رہے، وہاں بھی سوال جواب کرے، لیکن صوفیہ کرام سے جنہوں نے کبھی مناظرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد پورے ملک میں یہ چرچا ہو جائے گا اور سنی علماء خود کو ڈرنا شروع کر دیں گے کہ جب لاہور میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، دہلی میں کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ہم کیا کریں گے آگے والے۔ چنانچہ وہ اسی سازش کے تحت آیا اور اس نے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی سنی بزرگ ہوں اللہ والے، ہم کسی سے کینہ نہیں رکھتے، ہم سب سے ملتے ہیں، اس طرح رواداری کا انداز۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سید میرا حسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو وہ 4-5 ساتھیوں کے ساتھ گیا، گرمی کا موسم تھا، حضرت شیر میں دھوپ میں بیٹھے تھے۔ جب وہ گیٹ پر پہنچے تو حضرت نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا دل کالا ہے، ایمان نہیں ہے۔ خیر جب آئے، آ کر بیٹھ گئے، تو پھر حضرت نے ظاہرداری کے طور پر علیہ السلام کے بعد پوچھا بھی آپ کیا کام کرتے ہیں، کہاں سے آئے؟ جب ایران سے آئے، کام کیا کرتے ہیں؟ بس کام ایک ہی ہے، نبی پاک کے اہل بیت کے فضائل سنانا، اللہ کے نبی کے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، یہی ہمارا کام ہے اور کوئی کام نہیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ نے فرمایا ماشاءاللہ، اہل بیت کی شان بڑھے، سنی کا ایمان بڑھے۔ تو پھر آج ہمیں بھی اہل بیت کی شان سنا دیں کچھ۔ اس نے شروع کر دیا، چلتے چلتے اس نے یہ کہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو علیہ السلام کہتے ہیں، ان کا مقام بیان کرنے لگا کہ جہاں ان کی مزار پاک ہے اس کے ارد گرد 40 میل تک جیسا بھی گناہ گار دفن ہو جائے کوئی بھی، تو وہ بخشا جائے۔ اللہ تعالی نے ان کا یہ مقام عطا فرمایا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماشاءاللہ دوبارہ سنائے ذرا۔ انہوں نے دوبارہ سنایا، 6 بارہ سنا، فرمایا کہ خدا کی رحمتوں کے کوئی کنارے نہیں ہوتے، نہ 40 میل نہ 40,000 میل، خدا تعالیٰ چاہے تو ہزاروں میل تک بخش دے، لیکن جب حضرت حسین کا یہ مقام ہے تو ان کے نانا کے بارے میں بتائیں کہ وہ 40 میل نہ صحیح جو 7 دونوں ہیں ان کو بخشوا لیں گے یا نہیں۔ اب یہ جو مولانا حضرت کا سوال تھا میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اس کے لیے موت تھا۔ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بخشوائیں گے تو حضرت حسین تو طفیلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو جو کچھ ملا ہے وہ تو حضرت کے طفیل سے ملا ہے نا۔ جب وہ 40 میل تک بخشواتے ہیں تو یہ دائیں بائیں والوں کو کیوں نہیں بخشوا سکتے بھائی؟ اور اگر وہ کہتا ہے کہ بخشوا لیں گے تو شیعہ مذہب کا نام سے نہیں دیا گیا۔ وہ ایسا ہوا کہ جیسے گویا سمن بکمن والی آیت اسی کے لیے اتری ہوئی ہے۔ وہاں سے اٹھا فبہت الذی کفر اور جناب چلا گیا، جا کر کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، واپس مجھے بھیجو ایران۔ انہوں نے کہا بھی آپ تو مناظرے کے لیے آئے، کہتے مناظرے کے لیے؟ یہ صوفی صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے ایسا لاجواب کر دیا ہے کہ ہمارا کوئی بڑے سے بڑا ذاکر ہو بغیر علف کے یا کوئی بھی ہو، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اگر کسی سنی مناظر سے واسطہ پڑ گیا تو پتہ نہیں کتنی پٹکریاں کھلائے گا اور کیا کچھ میرے پر گزرے گی، اس لیے وہ پھر چلا گیا، یعنی یہاں رہتا وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ نور اللہ شوستری کو بلایا۔ اب بڑی پابندی کہ نور اللہ شوستری کو لاہور کی ہوا بھی نہ لگے، ڈولی میں بٹھا کر لانا۔ اب یہ سیدھا آگرے پہنچا، دہلی میں کسی جگہ نہیں ٹھہرا۔ مناظرے کے لیے علماء پہنچ گئے، وہ بھی آ گئے۔ اب علماء ہمارے سنی سوچ رہے تھے کہ نور جہاں نے تو اپنے مسلک کی تبلیغ کرنی ہے، انہی کو کامیاب قرار دینا ہے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ یہ مناظرے سے پہلے کام ختم ہو جائے۔ اس دوست شوستری کھڑا ہوا تو مسلمان عالم نے پوچھا کہ در حق سلیم چشتی چے میں گوئی۔ اب سلیم چشتی کا نام اس نے سنا ہی نہیں تھا، اس نے آگے سے گالیاں بکنی شروع کر دی۔
جہانگیر نے کہا پوچھا کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ سلیم چشتی کو. گردن اڑا دو, یہ اس کی گردن وہیں اڑا دی. اس کی قبر آگرے میں ہے اور یہ اس کو شہید ثالث کہتے ہیں. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ رفض اور اہل سنت میں جو فرق ہے, اہل سنت والجماعت ہی دین کے محافظ ہیں, جیسے میں نے رات بھی عرض کیا تھا. اور اہل سنت والجماعت کے میں دیکھیں نا نام میں اہل سنت والجماعت حنفی دو لفظ ہیں نا سنت کے بعد. اللہ کے نبی کا دین ہم تک بذریعہ امت ہی پہنچا, یاد رکھنا بذریعہ. لیکن اس میں تقسیم ہو گئی ہے, کچھ مسائل بذریعہ اجماع ہم تک پہنچے ہیں جو لفظ والجماعت میں آ رہے ہیں, اور کچھ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے. یہ حنفی مسلک ہے, یہ شافعی, یہ مالکی, یہ حنبلی. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی بھی شخصیت کو معصوم نہیں مانتے, لیکن ایک چیز معصوم ہے حضرت کے بعد, ایک چیز صرف, وہ کیا ہے؟ امت کا اجماع. آپ نے فرمایا میری امت کا اجماع کبھی خطا پر نہیں ہو سکے گا. اس لیے جو مسائل ہمیں بذریعہ اجماع پہنچ گئے وہ معصوم نبی کی تعلیمات معصوم واسطے سے ہم تک آ چکی ہیں, اس لیے وہ حجت قاطع ہے. تو دلائل تو ہمارے چار ہیں نا, کتاب, سنت, اجماع, قیاس. اس میں اولیت کس دلیل کو حاصل ہے؟ جی سارے مجتہد بننے کے شوق میں ہیں. یاد رکھیں امام غزالی نے المستصفیٰ میں اس پر مکمل بحث کی ہے کہ مجتہد کی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے قرآن سے لینا, پھر سنت سے, پھر اجماع اور قیاس کی طرف آئے. لیکن مقلد کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھے کہ مسئلہ اجماعی ہے یا اختلافی. اجماع کو پہلا نمبر دے, کیونکہ اگر وہ مسئلہ اجماعی ہے, اب وہ قرآن کی کسی آیت کا مطلب ایسا سمجھ رہا ہے جو اجماع کے خلاف ہے, تو اجماع معصوم ہے, اس کا سمجھا ہوا مطلب غلط ہو. اگر وہ حدیث سے کوئی ایسی بات سمجھ رہا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے, تو پھر اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کا فہم غلط ہے, کیونکہ اس کا فہم غیر معصوم ہے اور امت کا اجماع جو ہے یہ معصوم ہے. تو جو مسائل اجماع کے ذریعے سے ہمیں پہنچے ہیں وہ معصوم نبی کے عقائد اور اعمال معصوم واسطہ سے ہم تک پہنچ چکے ہیں, اس لیے وہ حجت قاطع ہے. اور جو اختلافی انداز میں ہم تک پہنچتے ہیں وہ معصوم نبی کی چیزیں عادل کے واسطہ سے ہم تک پہنچی ہیں. ائمہ عادل تو سارے ہیں نا, معصوم نہ صحیح. وہ میں ایک بار روم میں تقریر کر رہا تھا, وہ کلا بیٹھے تھے تو ان میں غیر مقلد بھی تھے کچھ. تو ایک وکیل کھڑا ہوا کہ مولانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کا حق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا آپ کو بالکل نہیں ہے, نہ مجھے ہے, کیونکہ آپ وکیل ہیں. آپ وکیل سے اختلاف کر سکتے ہیں رائے میں, لیکن کسی ڈاکٹر سے کریں گے تو لوگ آپ کو پاگل خانے بھیج دیں گے. وکیل سے اختلاف کریں, ڈاکٹر سے نہیں کر سکتا نا. تو میں نے کہا مجتہد سے اختلاف کا حق مجتہد کو ہوتا ہے, کسی وکیل کو نہیں ہوتا, کسی اسکول ٹیچر کو, کسی چمار اور کمار کو کوئی حق نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو بالکل کوئی حق نہیں, نہ مجھے حق ہے. ہاں جن کو حق تھا انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے. امام شافعی نے اپنا حق استعمال فرمایا ہے, امام مالک نے اپنا حق استعمال فرمایا ہے. ان کو کسی نے نہیں روکا کہ تم یہ حق استعمال نہ کرو, لیکن تمہیں کوئی حق نہیں. وہ تو بیٹھ گیا, دوسرا کھڑا ہو گیا کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی کی. میں نے کہا میری تو کوئی نہیں کی, آپ کی کون سی کر دی بھائی؟ جب میری بھی کوئی نہیں کی, میں نے کہا تجھے پیجز کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کا حکم سمجھنے میں غلطی کی. چلو پھر پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھ سے خطا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو اول تو غلطی
بعد میں پکڑنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ مجتہد بھی اختلاف کا حق رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا اجتہاد یقیناً غلط ہے، اور غیر مجتہد کو تو اتنا بھی حق نہیں ہے۔ تو بالفرض اگر ان سے خطا ہوئی بھی تو یہ کہو کہ انہیں 2 اجر ملے، اس لیے مقلد اور مجتہد کو تو کسی قسم کی پریشانی نہیں، عمل ان کا یقیناً مقبول ہے، اس وجہ سے عمل رد نہیں ہوگا۔ اور ایک اجر کا بھی پکا یقین ہے، ہر حنفی کو بھی، ہر شافعی کو بھی، ہر مالکی کو بھی، ہر حنبلی کو بھی، خطا ہی ہوگی نا زیادہ زیادہ ایک اجر کا بھی پکا یقین ہے کہ اس عمل پر ایک اجر بھی مجھے ملنا ہے، اور دوسرے اجر کا چاروں کو امید ہے۔ حنفی کہتے ہیں دوسرا اجر ہمیں ملے گا، شافعی کہتے ہیں ہمیں ملے گا، بہرحال تو ہمیں کوئی پریشانی تو نہ ہوئی نا۔ اور غیر مقلد کا عمل مقبول ہی نہیں سرے سے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل شرعی ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس کو مثال سے سمجھے، اب غیر مقلد بھی رفع دین کرتا ہے، شافعی بھی رفع دین کرتا ہے، لیکن شافعی کے پاس ایک دلیل ہے 4 نمبر کی، وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ دونوں حدیثیں ہیں رفع دین کرنے اور نہ کرنے کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کہ یہ پہلے کی ہے وہ بعد کی۔ اللہ کے نبی پاک کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں، جیسے حضرت نے بعض جگہ فیصلہ ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب اجازت ہے، تو پہلی پچھلی بات خود واضح فرما دی نا۔ پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کی اجازت ہے موت کو یاد کرنے کے لیے وغیرہ، تو حضرت نے خود فرما دیا نا وہ بات پہلے کی یہ بات کی۔ یہاں کوئی نہیں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں پہلے رفع دین کرتا تھا اب نہیں کرتا، یا پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہوں، ایسا کوئی فیصلہ اللہ کے نبی کا موجود نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اجماع ہے، تو ظاہر ہے کہ اس رفع دین پر اجماع بھی نہیں ہے۔ اب ان کے بعد جو دلیل ہے وہ اپنے امام کا اجتہاد ہے۔ ایسے مسائل جو ہوتے ہیں پھر مجتہدین قواعد سے حل کرتے ہیں۔ ہمارے امام کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں عبادت اور حرمت ہو، پہلے چونکہ ہر چیز کا جواز تھا اور آہستہ آہستہ شریعت جواز سے حرمت کی طرف ہو گئی ہے، اس لیے اگر کسی مسئلے میں ایک حدیث اس کی عبادت کی ہو کہ گو حلال ہے، دوسری حرمت کی ہو، تو اس کو آخری سمجھا جائے گا حرمت والی۔ باتیں کرنا نماز میں جائز ہے، ادھر آ گیا کہ ناجائز ہے، تو اس کو بات کی سمجھا جائے گا۔ تو انہوں نے شریعت کی اس رفتار سے ایک قاعدہ نکال لیا کہ عبادت اور حرمت جہاں ہو تو حرمت کو مؤخر سمجھا جائے گا، اس لیے وہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے کی ہے، یہاں نہ پڑھنے کی ہے تو نہ پڑھنے کو مؤخر سمجھا جائے گا، رفع دین نہ کرنے کو مؤخر سمجھا جائے گا۔ اسی کو نسخ اجتہادی بھی کہتے ہیں کہ اجتہادی قاعدے سے کسی چیز کو منسوخ کرنا۔ امام شافعی کا اصول اس کے برعکس ہے کہ ایک کام کے کرنے نہ کرنے دونوں کی حدیثیں ہوں تو چونکہ کام کرنے پر تو ثواب ملتا ہے، چھوڑنے پر ثواب نہیں ملا کرتا، اس لیے انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا فعل کو کہ فعل جو ہے یہ قابل ثواب ہوتا ہے، اور ترک قابل ثواب اگرچہ گناہ بھی نہ ہو لیکن ثواب نہیں ملتا۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ سجدے کی رفع دین کے بارے میں آپ نے یہ قاعدہ کیوں چھوڑا، وہاں بھی تو کرنے کی حدیثیں ہیں اور نہ کرنے کی بھی، تو کرنے پر ثواب ہوگا چھوڑنے پر تو ثواب نہیں ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر میں نے امت میں تأمل نہیں دیکھا، اس لیے اس قاعدے کو چھوڑ دیا یہاں۔ اسی طرح جب ان سے پوچھا گیا کہ فاتحہ کے تو پڑھنے میں ثواب ہے، حدیث کے لیے فقہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی آنکھ۔ اللہ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں، ایک قرآن کے لیے ایک فقہ حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی، اور اللہ نے ہمیں ایک زبان دی ہے فقہا کو بھونکنے کے لیے، جس کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں وہ تو ایک ہے نا، صرف فقہا کو بھونکنے کے لیے ایک اللہ تعالی نے زبان دی ہوئی ہے۔ تو خیر میں تو پھر چیک لکھا کرتا ہوں کہ آپ حدیث سے متعین کریں کہ قرآن والی آنکھ کون سی ہے، تاکہ جو دائیں آنکھ نہ ہو وہ قرآن چھوڑے یا حدیث چھوڑے، اور ہاتھ بھی متعین کریں کہ بخاری کے لیے استنجے والا ہاتھ ہے یا قرآن کے لیے استنجے والا ہاتھ ہے، آخر متعین تو کرنا چاہیے نا انہیں۔
اور العلم و سلاست ان کا کیا جواب آپ کے پاس ہے اللہ کے نبی کی حدیث کا؟ وہاں تو العلم و سلاست ہے نا. تو آپ اس کے مطابق ہاتھ بھی تیسرا کہیں سے لائیں، آنکھ بھی تیسری لائیں، کان بھی تیسرا لائیں، اور زبان تو خیر ایک کافی ہے بھونکنے کے لیے، آپ کو اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے ایسی تقریر وغیرہ کی، یہ سنتے رہے. بعد میں ان کا طریقہ تھا کہ خود 2-4 پرچیاں لکھ کر کسی کو پڑھا دیتے کہ یہ دینا، تاکہ جو نئے آدمی ہے وہ سمجھے کہ بڑا علامہ تھا، دیکھو فوراً جواب دیا ہے فرضی کا. روک پڑتا ہے نا. مجھے یاد آیا مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ نبینا جو تھے، انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا. ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ اب حضرتوں سے سیکھ لے جائیں گے یا اور ختم نبوت والے، تو ان سے پھر رفع دین کا مسئلہ چیک لے کے پوچھیں. اب اپنا اپنا فن ہوتا ہے. بعض لوگ تو ہر فن میں امام ہوتے ہیں نا. جیسے حضرت جلندری رحمۃ اللہ شیخ اوپرا میں تقریر سناتے ہیں ختم نبوت پر، ایک کھڑا ہو گیا کہ جی اماں جی کی حدیث میں 8 تراویحوں کا ذکر ہے. مولانا فرمایا بیٹھ جاؤ، بات کوئی ہو رہی ہے، تو درمیان میں ایک نیا مسئلہ چل کے کھڑا ہو بیٹھا. وہ پھر کھڑا ہو گیا کہ جی اس کا مجھے سمجھائے نا. میں نے کہا تجھے میں کیا سمجھاؤں گا؟ جب تو اماں کی نہیں مانتا تو میری مانے گا؟ اماں جی کے حجرے کے ساتھ 14 ہجری میں تراویح شروع ہوئی ہے جماعت، 59 تک 36 سال تقریباً تراویح پڑھی گئی، اور اماں جی نے کبھی 20 والوں کے خلاف یہ حدیث پیش نہیں کی. اور تجھے بیٹھنا چاہے نصیب نہیں ہے، تو خام کا اٹھ کے. اب یہ بتا کہ اماں جی کے دل میں سنت کی محبت زیادہ ہے، تیرے دل میں زیادہ ہے. اب آرام سے بیٹھ گیا. تو اماں کا منکر ہے، اماں کو تو مانتا نہیں. تو ثابت کر دے کہ اتنے سالوں میں جب 20 پڑھی جا رہی تھی، اماں جی نے کبھی یہ 20 والوں کو حدیث سنائی ہو کہ 20 نہ پڑھو، یہ میرے پاس 8 والی حدیث ہے. معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق تراویح سے نہیں ہے. ایک دوسرا ادھر سے کھڑا ہو گیا کہ جی حضور پاک حاضر ناظر ہے یا نہیں؟ مولانا فرمایا دیکھو بات میں کچھ کر رہا ہوں، میرا موضوع ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور یہ کچھ بھائی بیٹھ جاؤ. تو خیر وہ بیٹھ گیا، وہ دوبارہ نہیں اٹھا. بیان فرماتے رہے. اس کے بعد سنا کہ یہ جو سامنے پلاٹ ہے، اگر یہاں ایک مسجد کی تعمیر ہو جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جی جائز ہے. پہلے مسجدیں نہیں ہیں شیخو پورا میں؟ جی ہیں. کتنی ہیں؟ جی 100 کے قریب ہے. تو اگر ایک اور بن جائے جی ٹھیک ہے. کہ اچھا اب میرے دل میں ایک اور خیال آ گیا ہے کہ آدھے پلاٹ میں مسجد بن جائے، آدھے میں حضرت کا روضہ پاک بن جائے. حضرت کا پہلے ہے یا روضہ پاک حضرت کا؟ کہنے گے جی نہیں. تو چلو پھر تو ضرور بننا چاہیے نا. سارے کہ جی کیسے بن جائے گا؟ کہ کیوں، کیا ممانعت ہے؟ سارے خاموش. کہ پتہ چلا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کا گھر ہر جگہ بن سکتا ہے. اور نبی ہر جگہ موجود نہیں، اس لیے ان کا گھر شیخ اوپرے میں نہیں بن سکتا، ان کا گھر ہر جگہ نہیں بن سکتا. تو حضرت تو سمجھاتے تھے نا بات بڑے انداز میں، ان کا انداز ہی ایسا تھا. تو خیر ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ پھر ایسے علماء کو چٹ دو جو ان سے نہ واقف ہو. تو قاری صاحب مجھے بتا رہے تھے محمد حنیف صاحب، میں ایک جگہ گیا تو نوجوان پانچیات کے جی آج مناظرہ ہے، ان سے غیر مقلد سے. کس نے کرنا ہے؟ جی آپ نے. میں نے نہ کبھی مناظرہ دیکھا نہ سنا، میں کیا کروں گا؟ کہ نہیں جی ہم نے تو لکھ دیا ہے، وہ کہتے قاری حنیف صاحب مناظرہ کر لیں ان سے. میں نے کہا نہیں، اس کے لیے کوئی اور آدمی بلاؤ، میں تو تقریر کروں گا. کہ نہیں جی ہم نے لکھ دیا ہے. کہ تم نے کیوں لکھا میرے پوچھے بغیر؟ اب میں ان سے لڑ رہا ہوں. اب میں نابینا آدمی، وہ 5-7 اکٹھے ہو مجھے اٹھا لیا، میں ہاتھوں پر تڑپ رہا ہوں، مجھے لے جا رہے مناظرے کے لیے. پھر تو ان کو گالیاں دیتا رہا کم وقت، تو میں مناظرہ نہیں کر سکتا. جب میں نے دیکھا کہ یہ تو جان نہیں چھوڑیں گے، اب میں نے بھی سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ کوئی حدیث یاد آ جائے. وہ لے گا جناب، وہاں جا کے کھڑا کر دیا. اب کوئی حدیث مجھے یاد آ گئی، میں نے پڑھ دی جلدی سے. کہتے اس غیر مقلد قسم بیچارے کی بری تھی، وہ بولتے کہتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے.
اس نے یہ کہا، میں نے کہا کتی کا بچہ، تیرے گھر آٹا مانگنے گئی تھی نبی پاک کی حدیث؟ کہتا ہے حدیث غریب ہے، بدماش بڑا امیر آ گیا، کبھی اس نبی کے حدیث کو غریب کہتا ہے۔ باجی لوگوں نے جوتے اٹھا لیے، کسی نے رفع دین کی، کسی نے رفع نالین کی، اور ادھر جناب کہ مجھے اپنے ساتھی جو تھے نعرے لگاتے ہوئے کہا شریف صاحب زندہ باد۔ تو وہ پنڈی میں جو درس ہوتا تھا انہیں بعد میں اعلان کیا، ہاں بھی کسی کا سوال ہو، وہ چٹھیں لکھ کر دی تھی، ایک چٹ اس نے جواب دیا، اسے فخر الدین نے بھی چٹ لکھی کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ، کھڑے ہو کر پوچھا کہ آپ کی تقریر بہت اچھی تھی، بڑی دیر کو لگی، تو قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتے؟ بالکل، کہ قرآن تو ہمارے ہاں گھر ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کیا سوال پوچھا؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی کے قول کو، فعل کو، تقریر کو۔ کافی نکالی کی ضرورت، لکھا دے، دین کا مسئلہ ہے، لکھا دیا۔ اس نے 3 مرتبہ پڑھ کے سنایا کہ یہی تعریف ہے نا حدیث کی، کہ جی ہاں یہی ہے، کہ قرآن کی وہ آیت لکھا ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ حدیث کہتے ہیں میرے نبی کے قول کو، فعل کو، تقریر کو۔ قرآن میں کہاں ہے؟ اچھا قرآن میں نہیں ہے تو پھر حدیث لکھوا دیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ حدیث کہتے ہیں میرے قول کو، میرے فعل کو، میرے تقریر کو۔ حدیث میں کہاں ہے کہ تو 2 گھنٹے جھوٹی بکتا رہا، پھر تو کہتا ہے میں قرآن حدیث کے سوا کچھ مانتا ہی نہیں، حدیث کی تعریف تو قرآن حدیث سے مجھے نہیں دکھا سکتا۔ وہ ہاتھا پائی ہو گئی۔ خیر وہ جو کوٹھی والا تھا وہ کھڑا، اس نے کہا جی آئندہ درس دے رہے نا میری کوٹھی کو خام کا تالا حکومت لگا دے گی تو خدا کے لیے بس آخری درس ہے۔ پھر 2 مہینے تلاش کرتے رہے تو حدیث کی تعریف جو نہیں بیان کر سکتے بیچارے، وہ اچھے اہل حدیث ہیں، طلباء تو ان کو خوب تنگ کرتے ہیں نا جن کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ جی حدیث کی قسمیں کتنی ہیں، جی ضعیف بھی ہوتی ہے، موضوع بھی ہوتی ہے، مجھ سے اچھا آپ موضوع اہل حدیث ہیں یا ضعیف اہل حدیث ہیں؟ اگر حدیث کی جتنی قسمیں ہوں گی اتنی اہل حدیث قسموں کے ہونے چاہیے۔ 2 مہینے بعد پھر ایک کوٹھیوں نے میری وہاں بیچارے نے درس شروع کیا، ایک تو ہو گیا، دوسرے کہنے پتہ چل گیا، چلے گا، بیٹھے رہے اور منہ لپیٹ کے۔ جب درس ختم ہوا تو یہ کھڑے ہوئے کہ مولانا قرآن پاک کی کل آیتیں کتنی ہیں؟ اسے تو پتہ نہیں، تو کو قاری صاحب بیٹھے ہوں گے 6666۔ دیکھیے 6666، اتنی ہے کہ ہاں اتنی ہے۔ ان میں سے ضعیف کتنی ہے، صحیح کتنی ہے؟ کہ ضعیف کوئی آیت ضعیف نہیں ہے۔ متون حدیث کتنے ہیں؟ اس نے کہا 4000۔ سارے صحیح ہیں کہ نہیں؟ کچھ صحیح ہیں، کچھ صحیح ہیں۔ کہ پھر آپ مجھے آج صرف 2 حدیثیں لکھا دیں، ایک وہ جس کو اللہ یا رسول نے صحیح کہا ہو، اور ایک وہ حدیث جس کو اللہ یا رسول نے ضعیف کہا ہو۔ کہ اللہ اور رسول نے کسی حدیث کو نہ صحیح کہا نہ ضعیف کہا، کہ پھر آپ جو کہتے پھرتے کہ فلاں حدیث صحیح ہے فلاں ضعیف ہے، آپ کو کیا حق ہے؟ جب اللہ اور رسول نے کہا، ہم تو کہہ سکتے ہیں نا، ہم جو حدیث بیان کریں گے اس کے بعد صاف اعلان کر دیں، لکھ دیں گے کہ اس حدیث کو اللہ یا اللہ کے رسول نے نہ صحیح فرمایا نہ ضعیف۔ اب اگر اس پر 4 اماموں کا عمل ہو گیا ہے تو بدلیل اجماع یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر ائمہ کا اختلاف ہے تو چونکہ ہم حنفی ہیں، میرے امام کا اعلان ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، تو میرے امام نے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ہم ضد نہیں کریں گے، جس حدیث پر میرے امام کا عمل ہے اگر آپ اس کو اللہ سے یا اللہ کے رسول سے ضعیف ثابت کر دیں تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ کر اللہ رسول کی بات مان لیں گے۔ لیکن آپ سن لیں کہ میرے 4 دلائل ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس۔ آپ میری دلیلوں میں فٹ نہیں آتے، نہ تو میں آپ کو اللہ مانتا ہوں کہ آپ کی بات مان لوں، نہ میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، نہ میں آپ کو اجماع امت مانتا ہوں، نہ میں آپ کو محتد مانتا ہوں، اور نہ آپ کی تقریر کرتا ہوں۔
اس لیے آپ کی جو بات ہوگی وہ میرے کسی کھاتے میں فٹ نہیں ہے. تو میں نے اس شاخ حدیث کے سامنے نسائی رکھی. کہنے لگا جی جو حدیث ہے اوپر والی رفع جن کو صحیح ہے یہ ضعیف ہے. میں نے کہا کہ یہ کہ وہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول پاک کا فیصلہ ہے. کہتے نہیں. کس نے کہا ہے؟ کہ میری تحقیق ہے. تحقیق میری تحقیق ہے. تو میں آپ کی تحقیق نہیں مانتا. تو اب میں جا رہا ہوں تو آپ ان شاگردوں کو میرے جانے کے بعد کیا کہیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ امین نے میری تحقیق نہیں مانی تو یہ کہیں گے پھر کون سی قیامت آ گئی جب تو ابو حنیفہ کی نہیں مانتا ابو بکر صدیق کی نہیں مانتا تو امین نے تیری نہیں مانی تو کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا یہ تو کہے گا تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو میرے جانے کے بعد کہے گا کہ امین نے نبی کی بات نہیں مانی حالانکہ میں تیری بات رد کر کے جا رہا ہوں. تو کہے گا وہ حنفی تھا محمدی نہیں تھا اس نے محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانی. تو میرے جانے کے بعد جو تو نے نبی بننا اور محمد رسول اللہ بننا ہے تو مجھے ابھی بتا دے کہ تو نبی ہے تو محمد رسول اللہ ہے. نہیں جی آپ چلے جائیں بس. میں نے کہا چلے تو میں نے جانا ہی ہے لیکن مجھے پتا تو چلے کہ میں کس کے پاس سے اٹھ کر جا رہا ہوں. نبی کے پاس سے اٹھ کر جا رہا ہوں یا محمد رسول اللہ کے پاس سے اٹھ کر جا رہا ہوں. مرزا قادیانی کی طرح ہر غیر مقلد اپنے آپ کو محمد رسول اللہ سمجھتا ہے یاد رکھنا. اور آپ ان کو امام شافی سمجھتے ہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. وہ نہ امام شافی ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ. وہ تو نائل ہے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. قیامت کی نشانی ہے یہ لوگ. تو وہ وکیل مجھے کہنے لگا کہ جی امام صاحب سے خطا غلطی ہوئی. میں نے کہا میری تو کوئی نہیں. آپ کی کون سی؟ کہتے میری بھی کوئی نہیں. تو میں نے کہا پھر اللہ تو ان کو اجر دے گا. اس پر میں نے انہیں لطیفہ سنایا کہ ایک بادشاہ بڑا ہی سخی تھا. اس کا وزیر اتنا ہی زیادہ بخیل تھا. بخیلوں کے واقعات احیاء العلوم میں بہت لکھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک بخیل کو کہیں سے شہد مل گیا تھوڑا سا. کئی سال ہو گئے. کئی 2 سال کے بعد ایک دفعہ تھوڑا چاٹ لیتا. کالا رنگ ہو گیا اس کا. اتنا ذرا صفائی کر رہا تھا تو پیالی باہر رکھی تھی. دویت کلب دوست آ گیا. یہ شہد ہے؟ میں کھا سکتا ہوں. کھا لے. اس کا خیال تھا یہ بھی انگلی لگا کے چاٹے گا. اس نے منہ کو پیالی لگا دی. اللہ کے بندے یہ بہت گرم ہے دل جلے گا. کہتا تیرا جلے گا میرا نہیں جلے گا. میرا نہیں کہتا جلتا. ایک کنجوس دوسرے کو ملا تو سناؤ کیا حال ہے؟ کہ یار میں تو فضول خرچ ہو گیا ہوں. اس نے تبلیغ شروع کی. قرآن نے نہیں پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. کیا فضول خرچی کرتا ہے؟ کہ میں 1 مہینے میں 1 پیسے کا گھی استعمال کرتا ہوں. کہ وہ کیسے؟ کہ پیسے کا گھی لے کر شیشی میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دکھا کے کھاتا رہتا ہوں نوالا. آخر میں ڈھکن اٹھایا اور تھوڑا سا یہاں لگا لیا وہ تاکہ خوشبو جو دماغ تک گھی کی پہنچ جائے. اس نے کہا تیری دنیا بھی برباد ہوگی دین بھی برباد ہوگی. خسرت دنیا والا آخر. فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. کہ آخر دل کرتا ہے. تیرا دل نہیں کرتا کہ کرتا ہے. کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہتے زندگی میں 1 پیسے کا گھی نہیں لیا. کہ پھر دل کرتا تو کیا کرتا ہے؟ کہ میں روٹی بغل میں دبا کر گلیاں پھرنا شروع کر دیتا ہوں. جس گھر میں اچھا مسالہ بول رہا اور خوشبو آ رہی ہو وہاں روٹی کھاتا ہوں خوشبو سونگتا رہتا ہوں. گھر آ جاتا ہوں. تو وزیر اتنا کنجوس تھا کہ خود تو خیرات نہیں کرتا تھا. اگر بادشاہ نے 1 روپیہ خیرات کر دیا تو بیچارے اسے بڑی اچھی نظم لکھی بادشاہ کے لیے. بڑی بادشاہ خوش ہوا کہ 1000 روپے اس کو دے دو. اعلان کر دیا دربار میں. اب وہ جو وزیر تھا جب اس کی طرف دیکھا تو پیٹ پڑ کے بیٹھا ہی. یہ خیر ہے کہ خیر کیا میں مرنے لگا ہوں. کہ اللہ کے بندے اب بڑے دربار میں اعلان کر بیٹھا ہوں کہ میرا بھی خیال کیا کرو میری عزت کا. کیونکہ آپ دے دیں میں روک تو نہیں سکتا لیکن میں مر گوں. کہ پھر طریقہ بتاؤ کیسے جان چھوٹے. اب
کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ نظم اس کی کسی کی چوری اٹھا لے، یا پھر اس کو کہو کہ وزیر کو شک ہے کہ یہ نظم تیری نہیں۔ اب وہ شک کیسے دور ہوگا کہ وزیر کے 3 سوالوں کا جواب دے، 2-3 سوالوں کا، تو پھر پتا چلے گا کہ عقل مند ہے، نظم لکھ سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھی وزیر کو یہ شبہ ہے نظم تیری نہیں، کہ جی کیسے دور ہوگا، اس کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، چلو کرے سوال۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کے سارے جسم پر بال ہیں، ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ کہ اللہ نے بادشاہ کو بڑا سخی بنایا ہے تو سخاوت کر کر کے بال جھڑ گئے ہیں۔ اب یہ بھی بادشاہ کی تعریف تھی، اس نے کہا بھی اس کو 2000 دو۔ وزیر نے کہا نہیں نہیں جی یہ ابھی سوال باقی ہے۔ اس نے کہا تیری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ کہ ایسے سخی بادشاہوں سے روز کچھ نہ کچھ ملتا ہے، وہ لے لے کے سخاوت جو ہے وہ بال کس کے جھڑ گئے۔ بادشاہ خوش ہو کہ اس کو 3000 آخر اس نے لیٹ گیا بیچارہ، آنکھیں بند ہیں، کہتا ہے میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ تب بادشاہ دیتا ہم لیتے، تو حسد سے یوں مرتا رہتا ہے۔ سارے جل گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مجتہدین کو اجر دے رہے ہیں اور مجتہدین اجر، اور یہ کم وقت جل رہا ہے کھاؤں کا بیٹھا اپنی آگ میں جل رہا ہے، حسد کی آگ میں۔ خیر وہ وکیل وہ بیٹھ گیا، تیسرا کھڑا ہوا کہ جی امام صاحب معصوم تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ میں نے کہا نہیں۔ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا وکیل صاحب بات پوری پوچھا کرتے ہیں، پوری نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں۔ کیسے؟ میں نے کہا ایسے کیا تو اس کو مجھے پوچھتا کہ تو ہندو ہے، میں کہتا نہیں، تو پھر پوچھا تھا کیا ہے، کیا یوں تو پوچھنا چاہیے نا۔ میں نے کہا تو نے پوچھا وہ معصوم تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ اب اس کو پوچھ معصوم نہیں تھے، کیا تھے؟ ہاں جی پھر وہ کیا تھے؟ میں نے کہا عادل تھے۔ کہ اگر میں عادل کی بات نہ ماننا چاہوں، میں نے کہا کل سے عدالت میں جانا بند کر دو۔ میں نے کہا بات ذرا آپ کو دیر سے یاد آئی ہے، پہلے یاد آنی چاہیے تھی۔ کب؟ جب جناب کا نکاح ہوا تھا تو وہاں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں کہنا تھا کہ جب تک 2 نبی معصوم گواہ نہ ہوں گے میں بیوی کو نہیں لے جاؤں گا۔ تو چونکہ تو عادلوں کو نہیں مانتا نا، وہاں تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ عادل تھے یا نہیں، اس لیے اب اٹھ کر اعلان کر دے کہ چونکہ میں عادل کی گواہی نہیں مانتا، اس لیے نہ نکاح نکاح ہے، نہ اولاد اولاد ہے۔ اب تک زنا کرتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا فقہ بعد میں گھر سے نکلے گی، بیوی بچے پہلے نکالنے پڑیں گے تاکہ فقہ کے انکار کا۔ وہ ایک دفعہ رحیم یارخا میں آ گیا، 10-12 کتابیں اٹھائے ہوئے، مناظرہ ہوگا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ جب میں نے کہا بہت اچھا، تجھ سے نہیں ہوگا؟ کیوں؟ کہ تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے۔ میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ پرائمری اسکول سے ماسٹر سے مناظرہ جائز نہیں؟ تو دکھا دو۔ تو چلو میں نہیں کروں گا، پھر میں کسی مولوی صاحب کی منت کروں گا کہ حضرت آپ کریں مناظرہ۔ مناظرہ کس بات پر ہوگا؟ تقلید پر جی، تقلید پر۔ میں نے کہا چلو پتا چلے تقلید ہے کیا چیز، کو عربی لفظ ہے جس کو آپ بہت برا سمجھتے ہیں، ہم بڑا ضروری کہتے ہیں، وہ آخر پتا تو چلنا ہی نا کیا چیز ہے۔ کسی امتی سے دین کا مسئلہ پوچھا جائے اور دلیل آیت اور حدیث نہ مانگی جائے اور مسئلے پر عمل کر لیا جائے، بہت اچھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ دہرایا کہ تقریر یہ ہے، کہ جی ہاں غیر مقل جو آئے ہوئے 7 عوام۔ میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب اذان جمعے کی ایک اضافہ فرمایا تو کون سی آیت سنائی تھی؟ کہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا نبی کی حدیث کون سی سنائی تھی؟ کہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا صحابہ نے کوئی آیت حدیث کا مطالبہ کیا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا سارے صحابہ مقلد ہو گئے نا حضرت عثمان کے اس مسئلے میں، تو کیا وہ مشرک ہے؟ مشرک تو میں نہیں کہتا، خطا کار ہیں بھارت۔ اب وہ جو انہی کے ساتھی تھے نا غیر مقلد، وہ 2 کھڑے ہو گئے، یعنی کہ مولوی صاحب خدا کے لیے کچھ ہمارے پاس رہنے دو، پہلے اماموں کو گالیاں دلواتے ہو کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں، اب صحابہ کرام کو گالیاں دلوانی ہیں، کچھ تو ہمارے پاس بھی رہنے دو نا۔ اب وہ جو کھڑا ہوا میں سمجھ گیا کہ یہ بات سمجھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا آپ ظہر کی نماز پڑھے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ میں نے کہا آپ نے رکوع کی تسبیح اونچی آواز سے پڑھی تھی آہستہ؟ کہ جی آہستہ۔ ذرا حدیث سنائیں۔ جی مجھے تو نہیں آتی۔ آپ نے کیوں پڑھی تھی آہستہ؟ کہ جی مولوی صاحب نے بتایا تھا۔ میں مولوی صاحب یہ ایک آپ کا مقلد ہے جو آپ کی تقلید میں مشرک ہے اور آپ مشرک گر ہیں،
ان کو مقلد بناتے ہیں، تو میں نے کہا جس طرح آپ کا جو یہ امام ہے نا، آپ بھی اندھے ہیں، یہ بھی اندھا حدیث اس کو بھی نہیں آتی. ہمارا امام آنکھوں والا ہے الحمدللہ، عارف بصیر ہے، اور تم اس اندھے کے مقدس کو کہو سنائے حدیث. وہ کہے جی حدیث سناؤ. ہاں تحقیق کر لیں گے، تحقیق کر لیں گے کہتا ہے. میں نے کہا وہ تو ہو جائے گی تحقیق، لیکن آج تک جو تو نے نمازیں پڑھی اور ان کو غلط نمازیں تقلید میں پڑھائی، وہ تو ساری شرک ہو گئی نا. ان کو دوبارہ پڑھو گے یا نہیں؟ کہ جی بوڑھا آدمی ہو، کوئی رحم کرو، ساری طرح ڈالو مجھ برابر. ہو ہی نہیں پھر. خیر میں نے 5-6 سوال پوچھے، چلے گئے. کل کو جواب دیں گے جی، اس وقت یاد نہیں. 9 بجے میں نے 8 بجے فون کیا، کہنے لگے کہ حدیثیں تلاش ہو رہی ہے، کراچی میں بھی جامع وقت میں رابطہ قائم ہے، پیر جھنڈے میں بھی قائم ہے، اور علماء حدیثیں تلاش کر رہے ہیں. 4 کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی. تو میں نے کہا کاروں پر آ جائے گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنا پڑے گا؟ تو ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے. میں نے کہا نہیں میں تو پیچھے نہیں پڑتا، مجھ جیسا نرم آدمی تو شاید آپ کو کہیں ملے. میں نے کہا 6 حدیثیں میں نے پوچھی ہے نا، اور نماز کے وہ اعمال ہیں جو روز آپ کرتے ہیں. آپ مجھ سے قسطیں کر لیں، ایک حدیث آج سنا دے، دوسری 6 مہینے بعد، اتنی لمبی لمبی قسطیں، تیسری پھر 6 مہینے بعد، چوتھی 6، اور میں ترتیب بھی نہیں رکھتا، جو پہلے مل جائے وہ پہلے سنا دوں گا. بعد اتنا نرم آدمی تو میں نے آپ کو کبھی نہیں ملے. نہیں آئے. ہم 4 بجے ان کی لائبریری میں چلے گئے. بیٹھے تھے ملتان سے، احمد پر، شرقیہ سے، کہاں سے، جیسے مردار پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے اکٹھے ہوئے تھے. بس میں نے وہاں قدم رکھا. حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا، کل تم نے ہمیں بڑا ذلیل کیا، حدیث نہ پوچھنا. آج فقہ برباد ہوگی، فقہ برباد ہوگی. میں نے کہا میں تو فقہ چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میں تو ضرورت کے لیے فقہ مانتا ہوں نا. اگر آپ ساری ضرورت میری حدیث سے پوری کر دیں تو مجھے کیا ضرورت ہے فقہ کی ماننے کی؟ تو میں تو فقہ چھوڑنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے اگر آج آپ نے نہ چھڑوائی تو میں قیامت کو اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں گا یا اللہ میں منتیں کرتا رہا کہ مجھ سے فقہ چھڑوا لو. بس ایک ادھر سے بولے ہم اس فقہ کو نہیں مانتے جس میں لکھا کہ امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. یہ میں نے کہا بھی نہ مانو، میں تو خود چھوڑنے لگا ہوں فقہ. اب میں نرم ہو رہا ہوں، وہ گرم ہو رہے ہیں. ادھر سے 2 کھڑے ہو گئے، ہم نہیں مانتے اس فقہ کو. میں نے کہا بالکل نہ مانے، مجھ سے بھی چھڑا لیں. اب وہ سمجھ گیا کہ بہت نرم ہے آج تو. یہ آ کر 5-6 کھڑے ہو گئے، بالکل نہیں مانتے. میں نے کہا صرف زبان سے یا دل سے؟ نہ زبان سے نہ دل سے. میں نے کہا جس کی بیوی خوبصورت ہے ہمارے پاس بھیج دو. پھر وہ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے نا. جلدی کرو. میں نے کہا دیر نہ کرنا. اور تم اپنے امام کو وہ بیوی لا کر دو جو پورے علاقے میں بدصورت ہو، تاکہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے تو پتا ہو، سرٹیفکیٹ ہو کہ غیر مغل جا رہے. جب میں نے یہ کہا کہ جلدی کرو بیویاں بھیج دو ہمارے پاس، تو آرام سے بیٹھ گئے. میں نے بس سارا جوش میں نے ختم ہو گیا فقہ کے خلاف. ہم جی ٹھوکر مار کر فقہ کو نکال دو. گھر سے نہیں نکالتے، تم بیوی کو نہیں نکالتے. تو مقصد یہی ہے کہ ان کو تو آپ شروع میں پکڑے. آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ لکھ دیں کہ میں قرآن اس کے علاوہ بات نہیں کروں گا، بس. اس کے بعد غیر مغل بول نہیں سکتا. شور کرتے ہم قرآن اس کے سوا کچھ نہیں مانتے، لیکن باتیں ساری پہ ادھر ادھر کی. مولانا عبد الرحیم لکھنوی رحمۃ اللہ اقوال پیش کریں گے، شاہ اقوال پیش کریں گے، اور بیچاروں کے پلے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. تو مذہب ہمارا، جب ہمیں پوچھتے ہیں جی آپ کا مذہب کیا ہے، ہم کہتے ہیں حنفی، تو پھر غصے ہو جاتے ہیں کہ جی محمدی کیوں نہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ ہمیں مذہب کا معنی آتا ہے، تو ہم جاہل ہو. تو مذہب کا معنی کیا ہے؟ راستہ. مذہب کا معنی جب کوئی مذہب پوچھتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کس راستے سے نبی پاک کا طریقہ پہنچا ہے. جیسے قرآن قاریوں کے ذریعے پہنچا ہے، سنت مجتہدین کے ذریعے پہنچی ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک دین 4 مذہب، کتاب لکھی ہے ایک دین 4 مذہب.
اس نے خط لکھا کہ پہلے یہ آپ نے جلد بازی کی، پہلے آپ کو چاہیے لکھتے ایک خدا 7 قرآن، 7 کہتے ہیں نا ایک خدا 7 قرآن، تو یہ لکھتے پہلے۔ تو مذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ مذہب کا معنی کیا ہے؟ راستہ۔ یہیں سے ایک دو باتیں غور سے سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ راستے کا ایک کہتے ہیں جی اماموں میں اختلاف ہے، ان کا منزل کا یا راستے کا، منزل کا یا، تو ہمارا مذہب حنفی ہے، منزل محمدی ہے۔ محمدی ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ منزل ہے ہماری۔ اب ایک منزل کے لیے راستے یہ 4 نہیں 400 بھی ہو سکتے، کوئی ادھر یہاں سے آ رہا ہو، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، لیکن منزل تو سب کی ایک ہے نا۔ تو ائمہ میں اختلاف منزل کا نہیں۔ تو مذہب کا معنی کیا بتایا میں نے؟ راستہ۔ تو آپ کے ملک میں بھی راستے ہیں نا، جو راستوں کو توڑے وہ ملک کا وفادار ہے یا غدار؟ تو جو ان مذاہب کو کے خلاف بولتا ہے وہ نبی کا غدار ہے، کیونکہ یہ نبی کی سنت کے راستے ہیں نا۔ اب یہ جو راستے آپ کے ملک میں ہیں، لوگ چلتے پھرتے ہیں، سرکاری بھی غیر سرکاری بھی، اللہ والے بھی، ہم جیسے گنہگار بھی، اگر کوئی ان راستوں کو چھوڑ کر جس پر سب جا رہے ہیں وہاں جھاڑی کے پیچھے چھپا بیٹھا ہو یا نالی میں لیٹ رہا ہو، تو پولیس والے کہتے ہیں کہ یہ آوارہ گرد ہے، ہم کہتے ہیں غیر مقلد ہے۔ پولیس والے کیا کہتے ہیں؟ آوارہ گرد ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد ہے، کہ وہ مذہب چھوڑ گیا نا۔ چوتھی بات جو خاص طور پر بتانی ہے کہ مذہب کے معنی راستہ ہوتا ہے۔ یہ جب فقہ کے مسائل پر اعتراض کرتے ہیں نا تو ان کا ایک عجیب طریقہ ہوتا ہے۔ مذہب ان مسائل کا نام ہے جن پر حنفی ہر جگہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ جن مسائل پر اعتراض کر رہے ہیں وہ حنفیوں کی عملی مسائل ہی سے نہیں۔ کیوں؟ یہ مسائل جو ہیں یہ فرضی مسائل بعض ہیں، اس میں صرف مسئلے کو سمجھانے کی غرض سے مسئلہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کا عظمت والا نام و ربا کا فکبر کے تحت لینا تکبیر تحریمہ کے وقت یہ فرض ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا واجب ہے، فرض نہیں۔ اگر اللہ اعظم یا اللہ اجل کہہ دیا جائے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب کے ترک کی وجہ سے گنہگار بھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی حنفی نہیں ملے گا جو اللہ اجل سے نماز شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ تو مستحب بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ جا کے واجب کو چھوڑ دے۔ تو یہ مسائل فرضی ہوتے ہیں، صرف فرض اور واجب کا فرق بتانے کے لیے کچھ مسائل لکھے جاتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، وہ عملی مسائل سرے سے ہوتے ہی نہیں، اور مذہب نام ہے عملی مسائل۔ تو اس لیے جب کوئی اعتراض کرے تو پہلے یہ پوچھو کہ اس پر حنفیوں کا عمل ہے، کہیں دیکھا ہے؟ جب نہیں دیکھا تو کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے یا تو مسئلہ فرضی ہے یا شاذ قول ہے، جیسے حدیثیں بھی ضعیف ہوتی ہیں۔ ہم مذہب حنفی کے جواب کے پابند ہیں جو ہمارے عملی مسائل ہیں، ہم ان پر وہی اعتراض کرتے ہیں جو ان کی عملی مسائل ہیں کہ آپ درود شریف بتا یا آہستہ پڑھنے سناؤ، حدیث ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم پر ان مسائل پر اعتراضات کرتے ہیں جو ہمارے کسی حنفی کے عمل میں ہے ہی نہیں، وہ صرف ویسے مسائل قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی فرضی مسائل۔ قرآن میں ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو زمین تباہ ہو جاتی، حالانکہ محالات میں سے ہے نا۔ قرآن میں ہے اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، حالانکہ خدا کا بیٹا ہونا محالات میں سے ہے نا۔ اسی طرح سمجھانے کے لیے ایسے مسائل بخاری میں بھی ہیں کہ فرمایا کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے جنتی ہے۔ ابو ذر نے پوچھا کہ اگر سے زنا کرے ان زنا و ان سارقہ، آپ نے فرمایا ان زنا و ان سارقہ۔ اب کس حدیث کا مطلب یہ لے کہ جب تک زنا نہ کرے مومن ہوتا ہی نہیں، جب تک چوری نہ کرے مومن ہوتا ہی، وہاں تو صرف کفر کا مطلب اور ایمان کا سمجھانا تھا کہ بد عملی سے کفر ایمان نہیں جاتا، فسق آ جاتا ہے۔ تو جس طرح حدیث میں بھی فرضی مسائل ہیں، فقہ میں بہت سے فرضی مسائل ہیں، کیونکہ فقہ پورے مسائل لکھے گا تو ہر جگہ اس کو درجے بتانے پڑیں گے نا۔ اس لیے اب جی بسم اللہ پڑھنا وضو میں سنت نہیں، یہ دکھائیں گے نا، بسم اللہ بغیر پڑھے بغیر وضو ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ خلاف سنت ہوتا ہے، پورا مسئلہ تو یہ ہے نا۔ اب بنا کیا مسئلہ کہ ہمارے ہاں سنت ہے، آپ کے ہاں فرض ہے، تو آپ لفظ فرض حدیث میں دکھا دیں، سنت کی نفی دکھا دیں، ہم دیکھ دیں کہ مسئلہ غلط ہے۔
تو یہ بات سمجھ آئی کہ بہت سے مسائل فقہ میں فرضی ہیں، وہ عملی ہیں ہی نہیں سرے سے، اور مذہب ان مسائل کا نام ہے جو عملی مسائل جن پر ہر جگہ جس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو پھر جب اگر وہ مسئلہ واقعی عملی ہے تو پھر آپ کہیں کہ مسئلہ مکمل لکھ دیں، مختلف ہے اور عملی ہے، اور ایک آیت اور حدیث نیچے لکھ دیں، ہم تحقیق کرا دیں، بس اور کچھ کہنا نہیں ہوگا۔ اب اس کے خلاف نہ کوئی آیت لکھ سکیں گے نہ حدیث لکھ سکیں گے۔ چنانچہ امن پر شرقیہ میں کا واقعہ سناتا ہوں، مولوی محمد رمضان صاحب نعمانی وہاں ہیں، تو ان کی مسجد بن رہی ہے، کئی سالوں سے نامکمل ہے ابھی، تو 2-4 غیر مغل سعودیہ میں رہتے ہیں، وہ آئے تو 2-3 دن نماز پڑھی ان کی مسجد میں۔ اس کا خیال تھا ان کا کہ یہ خود کہے گا یہ سعودیہ میں رہتے ہیں تو میری رد کرو، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ چوتھے دن کہنے لگے کہ آپ کی مسجد مکمل نہیں ہے، اگر اجازت ہو تو ہم بھی کچھ پیسے اس میں لگا دیں۔ رضوان صاحب نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے 3 دن نماز پڑھی ہو گئی ہے یا نہیں؟ اس مسجد میں نماز ہو جاتی ہے نامکمل میں یا نہیں؟ کہ نماز تو ہو جاتی ہے، اگر ہو جاتی تو پھر ہوتی رہے، ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا تو مقصد تھا یہ پیسے مانگیں ہم ٹانگ اڑائیں گے مسجد میں آ کر۔ رضوان صاحب نے کہا کہ جب نماز ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، بنتی رہ گیا اس طرح۔ سمجھا کہ یہ داؤ میں نہیں آیا۔ برادران اہل سنت والجماعت، رات میں نے اسلام کے بارے میں 4 باتیں وہ کہ حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حدیث میں یہ مسئلہ صورت ہے ہی نہیں تو نہ یہ حدیث کے موافق ہوئی لفظوں کے، نہ خلاف ہوئی، کیونکہ آپ اس کے خلاف حدیث نہیں لکھا رہے نا۔ وہ کہے یا اس کے خلاف حدیث لکھاؤ یا لکھ کر یہی مسئلہ پورا لکھو کہ یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان، اور غیر مقلد نے دیکھا کہ یہ تو پھنس گیا خود، یہ اعتراض کر کے کہ حدیث کے خلاف ہوگا تو میں لکھ دوں گا نا، یہ مسئلہ غلط ہے۔ آپ یا تو اس کے خلاف حدیث لکھ کر ثابت کر دیں، بالکل یہی صورت ہو کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، اگر میں مسئلے کا انکار کر دوں گا، اور اگر اس کے خلاف کوئی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر لکھ دیں کہ فقہ کا یہ مسئلہ حدیث کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ اب غیر مقلد نہیں دیکھو بس شرارت نہیں کرنی چاہیے، کہا شرارت کس نے کی ہے؟ میں نے نہیں کی، میں تو شرارت بند کرنے والا ہوں۔ لڑکے بیٹھے 10-15 کہ جاؤ بھائی ٹال سے ڈنڈے اٹھا لو، آج مسئلہ حل ہونا ہے۔ بس وہ تو اس بات پر تھم گیا کہ یا اس کے خلاف پوری صورت لکھ کے اس کے خلاف حدیث لکھ دیں مجھے، میں تحقیق کروں گا جا کے، یا اگر نہیں ہے تو لکھ کر دیں پوری صورت لکھ کر کے یہ مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح اگر ان کو فقہ کے مسئلے میں پکڑیں گے نا تو یہ آئندہ اعتراض کرنی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عادت ان کو کچھ بھی نہیں۔ کو ہاتھ میں جلسے میں انہوں نے کہا فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ محمد علی فتح محمد میرا شاگرد ہے، وہ چلا گیا 5-7 ساتھی لے کر کہ جی آپ نے یہ کہا ہے لکھ دو، پہلے تو لکھے نا، بڑی مشکل سے کہا کہ ہم سارا مدرسہ توڑیں گے، آپ لکھو بس۔ آخر لکھ دیا کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے، دستخط کر دیے۔ ولی فتح نے نیچے لکھا کہ فقہ حنفی کے تقریباً 12,90,000 مسائل ہیں، ہم بالترتیب ایک ایک مسئلہ بیان کریں گے اور آپ ہر مسئلے کے مقابلے میں ایک صحیح صریح غیر معارض حدیث لکھیں گے۔ اس طرح آپ 12,90,000 احادیث لکھوا کر فقہ حنفی کو غلط ثابت کر دیں گے تو ہم فقہ سے توبہ کر لیں گے۔ اب وہ ان کو کہاں سے حدیث ہے؟ بڑے پریشان بیچارے کہ نہیں ساری فقہ غلط نہیں ہے، ساری فقہ غلط ہے۔ کتنی غلط ہے کہ ہمیں مشورہ کر لینے دو۔ ایسے سارے جلسے بنائے ہوئے مولوی آ کر کہنے لگے کہ 12 مسائل فقہ حنفی کے جو ہیں وہ قرآن حدیث کے خلاف ہیں، کہ لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا، دستخط کر دیا۔ مولوی صاحب نے نیچے دیا لکھا، غور کریں نا، بات کرنے کا طریقہ سیکھیں کہ فقہ حنفی کے کل مسائل 12,90,000 ہے تقریباً،
ہم بالترتیب سارے مسائل پڑھیں گے باری باری. 12 کے خلاف حدیث لکھائیں گے، باقی کے موافق لکھائیں گے. 12 کے خلاف لکھائیں گے اور باقی کے موافق لکھائیں گے. اب وہ منتیں کریں کہ خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں گے. جان کیسے چھوٹے؟ آخر انہوں نے لکھ کر دیا معراج نے، والی معراج جو وہاں ہے چشمے جعفری مسجد میں، کہ آئندہ ہم کبھی فقہ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، تمہیں معاف کر خدا کے لیے. تو دیکھیے وہ اعتراض کرتے ہیں، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. تو فقہ کے بارے میں نے 2 ہی باتیں آپ سے بتائیں کہ سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. پہلا تو یہ کہ مسئلہ عمل میں ہے یا نہیں. اگر وہ عمل میں ہے تو وہ مذہب حنفی ہے، اور اگر عمل میں نہیں تو یقین وہ یا تو فرضی مسئلہ ہے اور یا شاذ قول ہے، غیر معتبری قول ہے. اس کو جیسے شاذ قراتوں کو قرآن نہیں کہتے، شاذ حدیثوں کو سنت، اسی طرح شاذ مسائل کو مذہب حنفی نہیں کہتے. اور اگر وہ واقعی سب پر عمل ہے تو لکھ دے کہ مسئلہ لکھ کر نیچے لکھ دے کہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے اور حنفیوں کے پاس کوئی حدیث یا آیت اس کے موافق نہیں. بس انشاءاللہ العزیز قیامت تک آپ سے فقہ پر بات نہیں کریں گے. بس ایک بات سنا کر میں ختم کرتا ہوں. جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا ایک لڑکا، مینچن آباد کے علاقے کا، میرے پاس مولوی صاحب کا لڑکا تھا، کہنے لگا کہ میں اس لیے وہاں داخل ہو گیا کہ یہ مدینہ یونیورسٹی داخل کرا دیا، لیکن وہ جب تک غیر مقلد نہیں ہوتا نا اس وقت تک وہ نہیں کراتے. میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ قدوری اور نسائی. قدوری اور نسائی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ آپ مجھے کچھ سوال لکھ دیں. میں نے کہا یہ خود سوالات ہیں. جو مسئلہ پڑھے قدوری کا تو ان سے پوچھے جی مسئلہ حدیث کے موافق ہے یا مخالف؟ وہ کہے موافق، مخالف ہے حدیث لکھ دیں. وہ کہے موافق ہے جی حدیث لکھ دیں. بس ہر سوال سے مسئلہ ایک سوال ہے. جب نسائی پڑھے اس میں عمل آئے گا. مثلا نے کلی کی کہ جی سنت ہے فرض، وہ کہے سنت ہے حدیث میں دکھاؤ کہاں، وہ کہے فرض ہے حدیث میں دکھاؤ کہاں. تو ہر حدیث یہ سوال ہے کیونکہ حکم حدیث میں مذکور نہیں ہوتا. آپ اس کا حکم تو جاننا چاہیے. وہ جناب کو 15 دن گزرے تو بسترا سر پر رکھا ہوا آ گیا، السلام علیکم جی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی جو کچھ آپ نے سبق پڑھایا تھا وہ وہاں ہوا. قدوری پڑھنے لگے تو میں نے سب سے کہا کہ ایک بار میں پڑھوں گا. میں نے مسئلہ ایک پڑھا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ مولانا یہ مسئلہ جو ہے فقہ کا قرآن حدیث کے موافق ہے یا مخالف؟ ساری فقہ مخالف ہے. کہ اچھا پھر اس کے خلاف آیت حدیث لکھائے. کہ میں جو کہتا ہوں مخالف ہے. کہ جی آیت حدیث لکھانے سے کیا ہو جائے گا؟ لکھائے تو صحیح نا، مجھے پتہ چل جائے. کہ اچھا کون سا مسئلہ ہے؟ یہ موافق ہے حدیث کے، یہ موافق ہے. اچھا جی موافق حدیث لکھا دیں. میں جو کہتا ہوں کہ جی حدیث لکھانے سے آپ کافر تو نہیں ہو جائیں گے، لکھا دیں. وہ استاد اٹھ کے چلا گیا. اس طرح کتاب کیسے ختم ہوگی؟ میں نے کہا جی آج ہم نے ارادہ کر لیا کہ قدوری 4 سال میں پڑھیں گے. تو وقت تو ہم نے دینا ہے نا. اگر اس طرح ترجمہ کرنا تو منفیوں کے پاس پڑھ لیتے جا کر. آپ کے پاس تو آئی اسی لیے ہے تاکہ چیک ہوتی جائے قدوری کون سا مسئلہ قرآن جی کے موافق ہے، کون سا مخالف ہے. پھر کہتے نسائی میں بیٹھے، وہاں بھی حدیث آئی. میں نے کہا جی یہ جو مسئلہ اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ میں نے کہا سنت ہے. میں نے کہا اس میں تو نہیں لکھا. آپ اپنی رائے سے کہتے تو آپ اہل حدیث ہیں، اہل اور رائے ہیں، تو ہم تو اہل حدیث سمجھ کر آپ کو آئے تھے. وہ استاد بھی اٹھ کے چلا گیا. اگلے دن آئے، پھر میں نے وہی مسئلہ پڑھنا. کل ہو گیا تھا اتنی تحقیق نہیں ہوئی تھی. آگے بڑھو، وقت ضائع نہ کرو. میں نہیں کہتا آگے بڑھتا. وہ دونوں استاد 4 دن کی چھٹی لے کر چلے. اب میں نے لڑکوں کا خوب ذہن بنایا کہ اب حدیث تلاش کرنے گئے ہیں. 4 دن کے بعد اب آئے تو پھر وہی مولانا حدیث آ گئی ہے، تلاش کر رہے ہیں. وہ پھر اٹھ کے چلا گیا. مجھ سب سے کہا کہ یا یہ لڑکا یہاں رہے گا یا میں رہوں گا، یا اس کو نکالو یا مجھے. مجھ سب نے کہتا مجھے بلایا. کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم یہاں اہل حدیث ہونے آئے ہیں
یا ہم اہل حدیث ہو جائیں، تو اس لیے ہم حدیث پوچھ لیتے ہیں، مولانا غصے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، اور تو سب سمجھ گئے کہ اچھا بیٹھو باہر مشورہ کرتے ہیں۔ نے کہا کہ مولانا بات یہ ہے کہ لڑکوں کو نکالیں گے، یہ جا کے بڑا پروپیگنڈا کریں گے، اس لیے پہلے آپ بستر باندھیں، بعد میں ان کو نکالیں گے۔ استاد صاحب بھی چلے گئے اور ہم بھی کہتے آ گئے، دونوں کا کام ہو گیا۔ تو دیکھو ان سے سوالات آپ اللہ، یہ ساندہ ظہیر تھا نا، گوپی کا تقریر تھی فیصلہ آباد میں، ہم نے چٹ لے کر بھیجا، اس نے بڑا سما باندھا کہ دیکھو امام 4 ہیں، نبی 1 ہے، اتفاق نبی پر ہوگا، جا اماموں پر نہیں ہو سکتا۔ میں یہ اپنی جماعت سے اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایک مسئلہ دکھا دے جو حدیث سے ثابت نہ ہو، آج کی رات کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، ہم اس سے ساری جماعت توبہ کریں۔ بڑے نعرے لگے، مسئلہ کہ حدیث زندہ باد۔ ہم نے چٹ لکھ کے بھیجی کہ بطروں میں جو آپ یوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، پھر منہ پر پھر کر سجدے میں جاتے ہیں، اس کی ہمیں حدیث دکھا۔ جانے والے بھی مولوی صاحب تھے، محمد رمضان اس کا نام تھا۔ اس نے جب چٹ دی کہ جی اس کی حدیث ہاں ہے، کہاں؟ مشکات کتاب البیوع میں، مشکات کتاب البیوع میں۔ مجھے بخاری میں، کہ بخاری کا تو مجھے یاد نہیں، مشکات کتاب البیوع میں ہے۔ اب وہ ان کے شیخ الحدیث بیٹھے تھے، اگر یہ بڑا آدمی تھا ان کا اسٹیج پر، صاحب کہ شیخ الحدیث صاحب آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ نام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر اس کو مان لیں، جس نے دین کو تجارت بنا رکھا ہے، سوائے کتاب البیوع کچھ یاد ہی نہیں اس کو۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے، شرمندے سے ہو کر کہنے لگے کہ علامہ صاحب مذہبی آدمی نہیں، سیاسی آدمی ہے، کہ سیاست کو کھا کے تو کسی عیسائی کو پوچھو تو وہ بھی بتائے گا کہ نماز کا مسئلہ نماز کے باب میں ہوتا ہے، وہ بیوع کے باب میں نہیں ہوتا۔ اس کو ابھی جنرل صاحب بلا لیں کہ مجھے ذرا قانون شاعت لکھ دو، یہ قانون وراثت لے کر آ جائے گا، یہ علامہ ہے تمہارا۔ یہ سامنے ذہن نے تقریر بند کر دی، غصے کو چلا گیا۔ یہ تو ان کا علم ہوتا ہے۔ جب کراچی گیا پہلی دفعہ تو ستاریہ میں گئے، ہماری محمد قاسم صاحب فقیر والی والے اور ہماری حافظ والی صاحب میرے ساتھ تھے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ کیسے آئے تھے؟ جی امام صاحب کی زیارت کرنے، عبدالرحمان سلفی کی۔ اچھا بہت اچھا، بہت اچھا، بیٹھ بیٹھ۔ کیا حال ہے جماعت کا پنجاب میں؟ بہت اچھا ہے۔ جلیبیاں آ گئی، سموسے آ گئے، چائے آ گئی، بیٹھ گئے کھانے لگے۔ ہماری محمد قاسم صاحب فرمانے لگے کہ صاحب آپ کہتے ہیں مسئلہ کہ پوچھنا ہے تو علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیں۔ ہاں ہاں پوچھے، کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ میں نے کہا جی مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ یہ بریلوی بڑے عاشق رسول بنتے ہیں، ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ تم بڑے عاشق رسول بنتے ہو لیکن سیرت کی کوئی کامل کتاب بریلوی نے نہیں تھی آج تک لکھی۔ ہماری سیرت المصطفیٰ پڑھ کے سب کچھ کرتے ہو، شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی، یا غیر مقلدوں کی، وہ نہ میں نے کہا تو غیر مقلدوں کا، یا میں نے کہا رحمۃ العالمین پڑھتے ہو منصور پوری کی۔ وہ کہنے لگے کہ ان کی سیرت کی کوئی کتاب نہیں ہے، جامع محنت نہیں ہے۔ آپ نے بہت بڑی بات بتائی، ہمیں تو پتہ نہیں سے بات کر کہ ان کی سیرت کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ان کی مکمل کتاب۔ تو پھر تو ان کا منہ کالا ہو گیا۔ نہیں جی، انہوں نے ہمارا منہ کالا کیا۔ کہ وہ کیوں؟ کہ میلاد تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، چلو ہم کسی کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، یہ تم جو 5 وقت نماز پڑھتے ہو اس کی مکمل کتاب تمہارے پاس نہیں ہے، اس میں پوری شرطیں ہوں، پورے فرائض ارکان ہوں، پورے واجبات ہوں۔ ہم تو بڑے پریشان ہوئے۔ جھوٹ بولا انہوں نے، میں نے کہا بہت بڑا جھوٹ بولا۔ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی میں نے صلاۃ النبی رکھی، ان کے سامنے صلاۃ الرسول رکھی، اور وہ ساری کتابیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا اس میں لکھا تھا سورۃ فاتحہ فرض ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھو لکھا فاتحہ فرض ہے، تو باقی فرض کتنے ہیں دکھاؤ، وہ اسے ملے نہیں۔ میں نے کہا تھا رفع دین سنت ہے، میں نے کہا باقی سنتیں کتنی ہیں وہ دکھاؤ، وہ ہے نہیں۔ حضرت بڑے پریشان ہوئے۔ اچھا پھر آئندہ ایسی بات نہ کرنا ان سے۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اصل بات یہی ہے کہ مذہب کے مکمل مسائل حنفیوں کے پاس ہیں، ہم نے صرف ان غلط مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے یہ،
لیکن اس سے ایک اور بات خراب ہوگی نا. ہم کہتے ہیں کہ محمدی پہلے سے حنفی بعد میں بنے. اب پتہ چلا کہ نہیں حنفی پہلے سے ہم غلطیاں نکالنے بعد میں آئے ہیں. تو یہ تو سارا کام الٹ ہو گیا. ہاں بات تو یہ بھی بات سوچنے والی ہے. آپ یوں کریں کہ ان سے یہ کہا کریں کہ فقہ حنفی کے مسائل پر حدیث پیش کرو. ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حدیث پیش نہ کر سکے. میں نے کہا جی اس پر ایک پوچھ بیٹھے وہاں ہم تو بڑا پریشان ہوئے. یہ جو وطر میں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں اور پھیرتے ہیں اس کی کوئی حدیث؟ 4 حدیثیں 4 کہاں؟ مشکات فصل رابع میں. حضرت کتاب البیوت تھی تو صحیح، مشکات میں فصل رابع تو ہے ہی نہیں. نہیں وہ ہم نے الگ لکھی ہوئی ہے. میں نے کوئی جعلی ہوگی، کوئی جعلی کو کون مانتا ہے؟ لاؤ بھی مشکات فصل رابع بولی ہے. ایک کتاب تھی رحمت المحداد اس کا نام ہے. دیکھنے لگے. اب آپس میں کہیں کہ یار حدیث تو نہیں ہے، حضرت عمر کا قول ہے. حضرت عمر کا قول ہے کہ بھئی حدیث تو نہیں ملی، حضرت عمر کا قول ملا ہے. میں نے کہا سر صحیح ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. پھر لکھا دیں ذرا. چلو میری تسلی ہو جائے گی. ان کو تو نہیں بتاؤں گا جا کے. کیوں ان کو کیوں نہیں بتاؤ گے؟ وہ مارتے ہیں مجھے کہ تراویح پر حضرتوں کے زمانے میں اجماع 20 پر ہوا تو مانتا نہیں اور یہی قول لے آیا ان کا. جہاں سارے صحابہ ان کے ساتھ ہیں وہاں تو ان کو مانتا نہیں اور یہاں ان کا قول اٹھا کے نہیں تو مجھے ماریں گے. تو چلو میری تسلی ہو جائے گی کہ چلو ہم محمدی ناسی عمری تو ہیں ہی نا. سمجھ اس کی لکھا دیں ذرا. ہم اس سمجھ قیام اللیل ہے وہ لاؤ. اب وہ قیام اللیل تلاش کرتے رہے. میں نے اٹھ کر 2 ٹیوبیں جل رہی تھی 2 اور جلا دی. یہ کیا بات ہے؟ سمجھ لکھنی ہے تاکہ ذرا راوی اچھے نظر آئے. مجھے تو پتا تھا کہ سند ہے ہی نہیں. اب وہ تلاش کریں سند تو ہے ہی نہیں. سند تو ہے ہی نہیں. حضرت ایسی بے سند باتیں الاسناد من الدین. تو یہ آپ نے بے دینی والی بات کیوں کر دکھاؤں گا؟ بغیر سند کے بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کوئی. اچھا یہ بے بات چھوڑ دو. فقہ حنفی میں بڑے گندے گندے مسائل ہیں. بس وہ 10-12 یاد کر لو. کوئی مناظرہ ہو کسی مسئلے پر وہ سنا دو لوگ بھاگ جاتے ہیں. کتابیں چھوڑ کر جی وہ تو میں نے علامہ وحید الزمان کا نام لانا تھا. میں کہ یہ علامہ وحید الزمان جو ہیں انہوں نے بڑی محنت کی. 35 سال حنفی رہے. بڑی تحقیق کے بعد غیر حدیث ہوئے. انہوں نے فقہ کے ایسے مسائل سارے جمع کر دیے ہیں. تو میں نے قرآن کی صورتیں 2-3 یاد کی ہیں. ایسے مسائل میں نے بڑے یاد کیے ہوئے ہیں. میں یہی سناتا ہوں. لیکن یہاں بھی حضرت ہاں مولانا علامہ وحید الزمان نے بڑا کام کیا ہے. بہت محققات ہیں. حضرت ان کی ایک کتاب نزل ابرار ہے. ہاں ہمارے پاس ہے. اس نے اٹھا کے مجھے دے دی تھی تو ہمارے پاس بھی ہم نے لپیٹی تھی. اس پر بنوٹان کی مور تھی. ہم نکالنا نہیں چاہتے تھے. اس نے نکال کر دے دی. میں نے کہا حضرت اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ بہت اچھی کتاب ہے. دیکھا حضرت اس میں ایک دن بڑے ہم پریشان ہوئے. اس میں لکھا ہے کہ لو ادخل ذکرہ فی دبر نفسہ فلا غسل علیہ. میں نے کہا حضرت یہ جو مسئلہ اس میں لکھا تھا اس میں تو اب دیکھو تو بریلوی ہم سے بحث کر رہے تھے. کوئی دیوبندی ہوتا کوئی شرم ہی آتی بات کرتا. وہ ایک نے مسئلہ پڑھا کہتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب انگریز لوہے کو ہوا میں اڑا سکتے ہیں تو غیر مغل کھینچ کر وہاں نہیں جا سکتے. انہوں نے دوسری طرف محنت کی. اس پر میں ساری عمر محنت کی ہے تو اس کو کھینچ کر وہاں لے جاتے ہیں. اب وہ بڑے پریشان ہوئے. میں نے کہا حضرت یہ تو اس نے بات کی. ہم تو پریشان کھڑے تھے. ایک کم وقت تو ایسا نکلا چیک بک نکالی 50,000 روپے نکال داخل کر کے دکھاؤ. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ غیر مغل نہیں ہے. دکھاؤ کہاں ہے؟ جھوٹ بولا تم نے. دکھاؤ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہاں کہیں رفع جاننا شروع ہو جائے. اب کتاب نے مجھے دی تو میں نے الٹی پکڑ لی. صفحے نیچے. اب میں کبھی 2 بار کدھر اٹھوں. وہ آپس میں صرف کون ہی ہمارے کون پڑھ آدمی ہے اور میں جان بچانے کے لیے 2-4 بار کدھر اٹھوں کہ جی میں نے پڑھا تو تھا کہ 2-4 بار. آپ کو پتا ہوگا کسی باب میں. میں نے کہا
وہ پڑا ہوا نہیں تھا، اخبار لے کے بیٹھ گیا. اس نے پوچھا کہ اخبار میں کیا؟ تو اخبار الٹی پکڑی تھی. اس پہ ٹرک تھا، کہتا کسی کا ٹرک الٹ گیا ہے، اخبار سے الٹی پکڑی تھی. اب وہ آپس میں ہنسے، دکھاؤ کہاں ہے والا، دکھاؤ. جب میں 2 منٹ تو ادھر کرتا رہا ورک، دے دو کتاب، جھوٹ بولا تم. جب وہ چھینے لگے میں سیدھی کر کے 24 پہلی سطح تھی. میں نے کہا یہ جی کیا لکھا ہے؟ یہ بڑا اٹھا کے یہ وحید الزمان کا قول ہے، ہم نہیں مانتے. میں نے کہا جی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وحید الزمان کا قول ہے. تو کہتے ہیں کہ قول پر اعتراض نہیں، عمل تو آپ کا سب کا ہے نا. تو آپ کے عمل پر اعتراض ہے، عمل تو آپ کا سب کا ہے نا. وہ جناب بڑے غصے میں. میں نے کہا مولانا آپ نے کتاب کا نام نہیں پڑھا؟ کتاب کا نام ہے نزل ابرار من فقہ النبی المختار. یہ تو وہ نبی پاک کے ذمہ نگار ہے کہ نبی پاک کا یہ مسئلہ ہے. ایسی بات تو کسی سکھ نے بھی اپنے گرو کے ذمہ نہیں لگائی ہوگی جو اس نے لگائی ہے. بس چلے سے نکل جائے یہاں سے. حضرت 2-4 مسئلے سمجھے، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ قاسم صاحب مجھے کہیں کہ اب مار کھانی اٹھو. ہاں یہ وحید الزمان کا ذکر آیا نا تو علامہ وحید الزمان کے شاگرد حضرت محدث رحمت علی صاحب بیٹھے، لاؤ بھائی حضرت کی زیارت کر لیں گے. محدث رحمت علی صاحب آئے، بدصورت سا چہرہ، شعر کا ہونٹ پر پیڑیے جمی یوں، نہ سلام نہ دعا کے بیٹھ گئے. حافظ بری میں صاحب مجھے کہنے کے کان میں کہ ماشاءاللہ امام صاحب کا جو بوجھ دل میں تھا سارے بوتھے پر آ گیا ہوا ہے. مجھے یہ کہا ادھر یوں جھومنے لگے. ماشاءاللہ دیکھو جی ہماری قسمت کتنی اچھی ہے کہ ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی زیارت. یہ تو جی باقیات صالحات میں سے ہیں. حضرت صاحب کہنے لگے کہ حضرت اگر ہم کوئی انتظام کریں، حضرت ہمارے علاقے میں سیڑھے ہیں، ہم تو خوش قسمت ہے نا حضرت کی زیارت کر لی، تو اور لوگ بھی ان کی زیارت کریں تو کتنا فائدہ ہوگا. نہیں حضرت سفر بالکل نہیں کر سکتے. کہا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. اگر ہم محنت کر کے حضرت کو لے ہی جائیں تو میرا خیال ہے کہ 90% لوگ کافر ہو جائیں گے دیکھ کر. کیونکہ جب ہم کہیں گے یہ بہت بڑے ولی اللہ تو لوگ سمجھیں گے جو پہلے ولی گزرے وہ بھی اسی شکل کے ہوں گے. اور یہ اللہ کا انکار تو یقیناً لوگ کر دیں گے. کیا کہا کہ نہیں جی ویسی میں نے بات کی ہے. نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے. آ گئے صبح بناؤٹان میں درس میں نے واقعہ سنایا تو غیر مغل بھی آتے تھے 10 میں پہلے سال. تو انہوں نے فون کیا کہ وہ جو کل آیا تو امین تھا، بڑے پچھتا ہے کہ ہم سے بچ کر چلا گیا. کیا یہ چٹ کر گیا. ادھر کیا لکھا ہے کے بارے میں؟ اچھا اچھا قول کے بارے میں وضاحت فرمائیں، یہ آپ کا قول ہے یا نہیں؟ جی مفقود الخبر کے بارے میں اس وقت ہمارا فتویٰ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول پر ہے، وہی مذہب حنفی ہے. اب یہاں سوال آپ یہ کریں گے کہ پھر آپ مخالف رہے یا نہیں رہے. اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں بات یہی ہے کہ امام صاحب کا جو قول ہے قرآن سنت کے مطابق وہی ہے. 5واں پارہ کہتے ہیں والمحصنات من النساء، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان میں وہ بھی ہے جو کسی کی منکوحہ ہو. تو گم ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ ہے کہیں آتا نہیں، اس لیے وہ تا عمر اسی کی بیوی ہے. ادھر حدیث میں آ گیا اکثر اعمار امتی ما بین 60 الی 90، کہ میری امت میں عمروں کا اوسط جو ہوگا 60-90 کے درمیان رہے گا. تو گم ہونے سے 90 سال نہیں، جس دن اس کی عمر 90 سال ہو جائے گی اس دن اس کا وہ سمجھ جائے گا کہ فوت ہو گیا. یہ قول امام صاحب کا ہے جو قرآن حدیث کے بالکل موافق ہے. لیکن حالات کے بدلنے سے
اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دے دیا گیا ہے۔ اب اس پر سوال یہی ہے، وہ اعتراض تو ختم ہو گیا، نیا اعتراض ہے کہ اب آپ حنفی رہے یا مالکی ہیں، تقلید رہی یا نہیں رہی؟ تو تقلید رہی۔ امام صاحب کے اقوال کی دو قسمیں ہیں، سوری اور ضروری۔ ایک تو صورتاً قال ابو حنیفہ لکھا ہو، ایک کہ ان کا قاعدہ ہو جس میں وہ بات آ جائے۔ اس کو بالکل میں عام فہم مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو آپ کے استاد محترم کوئی نصیحتیں فرما رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ فلاں شخص بہت بڑا ولی اللہ ہے، اس کا احترام کرنا، زید کا نام لے کر ایک آپ بات انہوں نے کہی۔ پھر نصیحت فرمائی کہ اہل بدعت کی تعظیم جو ہے اس سے اسلام میں رکھنا پڑتا ہے، کبھی اہل بدعت کی تعظیم نہ کرنا۔ استاد صاحب کا مثال ہو گیا، اتفاق سے وہی زید 15 سال بعد اہل بدعت میں چلا گیا۔ اب آپ ایک بات زید کا نام لے کر لکھیے کہ زید واجب الاحترام ہے، اور ایک آپ کے پاس استاد صاحب کا قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ اہل بدعت کی تعظیم نہیں کرنی، تو اب آپ کس پر عمل کریں گے؟ وہ جو صورتاً زید کا لفظ اس کو چھوڑ دیں گے نا، اب وہ قابل احترام نہیں، اس قاعدے پر عمل کریں گے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام صاحب کے قواعد ایسے ہیں کہ اگر ان حالات کو دیکھتے تو امام صاحب بھی اسی پر فتویٰ دیتے۔ اب اس کی مثال سمجھیں، حضرت نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں کہ اگر حضرت یہ حال دیکھتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ اب حضرت عائشہ کو آپ حضور پاک کی امتی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ بظاہر فتویٰ خلاف نظر آ رہا ہے، لیکن وہ یہ فرما رہی ہے کہ حضرت دیکھتے تو حضرت کے قواعد جو میرے ذہن میں ہے اس سے مسئلہ یہی نکلتا کہ فتنے کی حالت میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ مسجد میں نہ جایا کرو، کیونکہ مجھے حضور پاک نے منع نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے منع نہیں کیا، آپ کیوں کرتے؟ نہیں مانی۔ اب حضرت عمر تو جانتے تھے کہ دور فتنے کا آ گیا ہے، اب حضرت کے نام کے سامنے حضرت عمر بول بھی نہیں سکتے تھے، خاموش ہو گئے۔ 2-4 دن گزر گئے، ایک دن رات کو راستے میں عشاء کے بعد چھپ کر بیٹھ گیا، بیوی گزری تو چادر کھول کر 2-4 دفعہ کھینچا جی۔ اب کئی دن گزر گئے کہ بیوی جا نہیں رہی مسجد میں، پوچھا میں نے روکا تھا تو روکی نہیں تھی، اب کیوں نہیں جاتی؟ کہ جی اب حالات نہیں رہے۔ اب حالات تو دیکھو نا، جس طرح حالات کے بدلنے سے یہ مسئلہ اما عائشہ حضرت عمر کے ہاں بدل گیا، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حضرت عمر حضور پاک کی امتی نہیں رہے، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت میں یہ حالات دیکھتے تو ان کے قواعد یہ بتاتے ہیں کہ فتویٰ یہی دے۔ تو جن مسائل پر آج فتویٰ امام شافعی یا امام مالک کے مسلک پر دیا گیا ہے، وہ مفتی صاحبان نے یہی لکھا ہے کہ اگر امام صاحب کے جو قواعد ہمارے پاس ہیں وہ ان حالات میں امام صاحب یہی کہتے جو ہم نے فتویٰ دے دیا ہے۔ تو اس لیے اب چونکہ وہ فتویٰ قواعد کے مطابق ہے، صرف حنفیوں سے باہر نکلے مقلد ہیں۔ مولانا عبدالسلام مقلد ہیں یہ غیر مقلد؟ اگر غیر مقلد بن گئے تو تقریر کیوں چھوڑی؟ جزاک اللہ۔ تو یہ تو ان علاقے والوں سے پوچھے نا، پہلے تو وہ غیر مقلد تھے، لیکن ہم تو خیر منکر حیات النبی کو ویسے ہی غیر مقلد مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مقلد کہا کرتے تھے، عبدالسلام صاحب۔ اس کے بعد وہ مولی منصور جو کالج کے مولوی صاحب کو انہوں نے شہید کرایا تھا، قتل کرایا تھا، ان مقدموں میں پھنس کر پھر یہ 1-2-3 قتل ان کے ذمے تھے۔ تو قتل کے مقدموں میں چونکہ غیر مقلدوں نے ان کی حمایت کی، وہاں سے خطوط لائے جج کے نام کے ان کی ضمانت لی جائے۔ جج نے کیس تبدیل کر دیا کہ میں ضمانت نہیں دیتا، پھر دوسرے جج کے پاس کیا کیس، اس نے ضمانت وغیرہ دی۔ تو چونکہ ان کے بچانے میں ان کا ہاتھ ہے، اس لیے انہوں نے اپنا دین اس دنیا پر قربان کر دیا عبدالسلام صاحب نے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو گستاخی وہ اللہ کے نبیوں کی شان میں کرتے تھے، حیات کا انکار کرنا بھی تو گستاخی ہے نا، اس کی اگر یہ سزا مل گئی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی
جی ان کے فتاوی علماء حدیث کی 4 جلد میں 2 سوال و جواب ہیں اسی مسئلے پر. ایک سوال کیا گیا ہے مولوی اسماعیل سے جو ان کا پہلا میرے جماعت تھا گجرانوالے والا. اس نے سوال کیا کہ کیا کسی حدیث میں صاف لفظوں میں ننگے سر نماز پڑھنے سے منع آیا ہے؟ سوال کا انداز. اب اس نے جواب یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے رہیں تو کسی حدیث میں صاف طور پر منع نہیں آیا، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ بےہودہ آدمی بےہودہ حرکتیں کر رہا ہے. اسی طرح کی ایک بےہودہ حرکت ننگے سر نماز پڑھنا بھی ہے. یہ فتاوی علماء حدیث کی 4 جلد میں ہے، ان کے امیر جماعت کا فتویٰ. اس کے بعد امیر جماعت بنے یہ آپ کے لاہور کے داؤد غزنوی صاحب جو تھے. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا جواب ہے کہ اگر ننگے سر نماز اس لیے کوئی پڑھتا ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا تو یہ عیسائیوں کا مذہب ہے، مسلمانوں کا نہیں. آپ گرجوں میں جا کر دیکھ لیں، وہ سر ننگا کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان سے تشبہ جائز نہیں. اور اگر سستی کی وجہ سے کپڑا نہیں لیتا تو یہ منافقوں کا طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. تو اس لیے خود ان کے لوگ بھی حدیث میں کسی میں سر ننگے کا لفظ نہیں ہے نماز کے بارے میں. البتہ چوتر ننگے کا لفظ آپ نے پڑھا ہے بخاری میں. اس لیے جو سر ننگے پڑھ رہا ہے اس کا چوتر ننگا کر دینا چاہیے تاکہ حدیث پر بھی تو عمل ہو جائے نا. کیونکہ حدیث میں وہ تو انا استقارے کو پڑھا ہے نا آپ نے، تو اس لیے چوتر ننگے کا لفظ تو حدیث میں ہے، سر ننگے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. تو آپ کم از کم ان کو اہل حدیث بنا دیا کریں اور وہ جب بھی ہوگا کہ چوتر ننگے کر دیا کریں. وہی اسی کے چوتر ننگے تھے نا. عمر بن سلمان جو بچہ تھا، چھوٹا تھا، اور وہ حضرت کے وہ تو حدیث کی کوئی قسم ہی نہیں ہے، نہ تو قول رسول ہے نہ پھر سننا، حضرت کے سامنے کی بات ہے. حدیث تو کی قسم ہے ہی نہیں، سامنے تو ہے نہیں بات، بالکل غلط. عبدالسلام بھٹوی کہتا ہے کہ حق تھانوی حضرت تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا جو حضور کے نال مار کا نقشہ بنا کر جو مانگے گا ملے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انگلیوں پر نجاست لگی تو چاٹنے سے پاک ہوتی. وضاحت فرمائیں. پہلی نالین مبارک کے بارے میں تو حضرت نے زاد السعید میں نالین مبارک کا نقشہ بنایا ہے، لیکن بعد میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے جب حضرت سے عرض کیا کہ اگرچہ توسل کی حد تک درست تو ہے لیکن اس سے عوام میں فتنہ پیدا ہونے کا خیال ہے، تو پھر حضرت نے اس سے یہ عمل ترک فرما دیا تھا. اب آج کل مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی جو ہیں اس کو زندہ کر رہے ہیں. ویسے حضرت تھانوی کے بعد نہیں سنا گیا کہ پھر کسی نے یہ کیا ہوگا. تو یہ ہے نجاست، انگلی لگی ہے تو چاٹنی. یہ مسئلہ جو ہے یہ عام طور پر بیان کرتے ہیں. اور سلفی جو ان کا نارنگ والا، اس نے ایک فیتا جیب میں رکھا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ان کے ہاں لکھا ہے کہ امام وہ بناؤ جو اصغر و ذکرن. وہاں تو اصغر عضون ہے نا، اصغر عضون. تو پھر وہ یہاں فیتا رکھتا ہے، سامنے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں لوگ گیلری میں کہ آیا میں امام بن سکتا ہوں یا نہیں. اس کے بعد پچھلی چوتروں میں ہاتھ پھیرتا ہے، ناشتہ کر لوں. فقہ حنفی کا بتا دو. تو میں نے لکھا کہ لگا تو کچھ نہیں، میں لگاتا ہوں نا پھر ناشتہ ہوگا نا. تو یہ دونوں مسئلے سمجھے. مولانا محمد مکی صاحب نے نہیں پڑھ سکے نا، انہوں نے مجھے سنایا کہ میں ایک دن حرم پاک میں داخل ہوا تو 2 غیر مقلد ابن سبیل کے پاس بیٹھے تھے. ابن سبیل خلاف معمول، وہ یہ کھڑا کر ہنس رہا تھا. تو مجھے انہوں نے اشارہ کیا، میں قریب گیا تو غیر مقلد کر چلے گئے. یہ کہا کہ آپ کی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ امام وہ ہو جو اصغر و ذکرن. نہیں لکھا. وہ کہتے شامی میں لکھا ہے، در مختار میں ہے.
میں در مطالعہ یعنی مرد ہو غیر مقلد عورت جس کو دیکھو وہی چمٹے ہوئے، یہ ان کا اپنا ہے نا ذوق کہ ہمارے سارے امام کے اعضاء میں سے بیچاروں کو ایک وجہ پسند آیا ہوا ہے۔ پھر اس کا ترجمہ بھی ذکرن کرتے ہیں اصل مولانا فرماتے ہیں مکی صاحب کہ میں نے ابن سویر کو لا کر کتاب دی، میرے کہا یہ ہے اصغر عضون لکھا ہے، یہ حرم پاک میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، حضرت آپ کے سامنے ہے، بڑے بے ایمان ہیں یہ لوگ، تو ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ مولانا بخش میں نے عرض کیا کہ چلو یہاں تو نہیں ہے میں، اب میں کہتا ہوں کہ لکھا ہوا اصغر ذکر، آپ اعتراض کریں کیا ہے؟ کہ مولانا آپ تو اہل عرب میں سے ہیں، اگر بالفرض یہ لفظ تو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اصغر ذکرن جو ہے یہ محاورہ ہے پاک دامنی سے، جیسے کہتے ہیں فلاں زبان دراز ہے، فلاں بیچارہ بے زبان ہے، تو بے زبان ہے ہی نہیں، کوئی بے فائدہ زبان نہیں چلاتا، فلاں دست درازی کرتا ہے، فلاں کوتا دست چھوٹے ہاتھ والا ہے، تو محاورے میں اگر یہ لفظ آ بھی جاتا تو اس کا معنی پاک دامنی ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو بھائی یہ ایک تو اعتراض ہے، دوسرا یہ جو چاٹنے والا لکھا اصل میں اعتراض کچھ اور تھا جو انہوں نے بگاڑا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں نجس ہیں، ان کے ہاں نجس نہیں، مثلا منی ان کے ہاں پاک ہے، ہمارے ہاں نجس ہے، ان کے ہاں تو پورا 6 فٹ جسم بھی منی سے آلودہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ 1 درم بھی ہو تو نہیں ہوگی، ان کے ہاں خون پاک ہے، ہمارے ہاں ناپاک ہے، ان کے ہاں شراب پاک ہے، ہمارے ہاں، تو یہ چاٹنے کے مسئلے منہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسے مسائل پیش آتے ہیں، 5-6 مسائل لکھے عالمگیری وغیرہ نے، مثلا آپ گنا چوس رہے تو منہ سے خون نکل آیا، اب پانی تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چل کر تھوکتے رہتے ہیں، جب خون کا اثر ختم ہو جائے گا تو منہ پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ جی شرابی نے شراب پی، اس کے ہونٹوں پر شراب لکھی ہے، در مطار میں مسئلہ ہے، اگر کسی نے بعد میں دودھ یا پانی پیا تو بچا ہوا دودھ ناپاک ہے، کیونکہ رنگ بو اگرچہ نہ بدلا لیکن نجات کا اثر چلا گیا نا اس میں، لیکن اگر وہ شرابی سو گیا، اب یہ لعاب کا چشمہ تو جاری، وہ چاٹتا رہا زبان، تو جتنا شراب پینا گناہ ہے شراب چاٹنا بھی اتنا ہی گناہ ہے، لیکن جب وہ اثر ختم ہو گیا تو اس کو پاک کہا جائے گا یا نہیں؟ کہہ آتی ہے ہمارے یہاں منہ بھر کا ہے ناپاک ہے، منہ ناپاک ہو گیا، اب پانی نہیں ہے تو یوں تھوکنے سے چاٹنے سے پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بلی کے بارے میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس نے شکار کیا، خون منہ کو لگا ہوا ہے تو آ کر اس نے ڈال دیا پانی میں تو پانی نجس ہے، لیکن اگر وہ چاٹتی رہی بیٹھی کوئی خون کا نشان نہیں رہا تو اب وہی کراہت والا حکم ہوگا۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں، اصل میں یہ ان کو ان مسائل کے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ان کے ہاں خون آلودہ بھی پاک ہے دودھ، اور خون کے بغیر بھی پاک ہے، ان کے یہاں شراب ویسے ہی پاک ہے، پانی میں ڈالے پانی پاک رہتا ہے، ہمارے یہاں چونکہ یہ چیزیں نجس تھی اس لیے ہمیں اس کا فرق بتانا پڑا، تو اس لیے اصل بات یہی ہے، تھوک جو ہے یہ طاہر مطہر ہے یا نہیں، تو بخاری کی حدیث ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ ڈبہ ہے اس کا ہوتا تو پانی نہ ملتا، ہم تھوک تھوک کر اس کو رگڑ دیتے، جب اثر ختم ہو جاتا ہم اس کو پاک سمجھتے، تو یہ پاک ہونا تو حدیث سے ثابت ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے، تو یہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ کسی حدیث کے خلاف ہے، تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا نا مسئلہ۔ البتہ غیر مند کو سمجھانے کے لیے پھر مثال دیا کرتا ہوں میں کہ ایک غیر مقلد اور ایک حنفی دونوں سفر میں تھے، حنفی کو خواب آ گیا جس سے غسل فرض ہے، جسم وغیرہ لت پت ہو گیا مری سے، تو اس نے غیر مقلد سے کہا کہ اگر آپ اچھی طرح چاٹ لیں گے آپ کا ناشتہ بھی ہو جائے گا اور میرا جسم پاک ہو جائے گا، تو اگر وہ اچھی طرح چاٹ لے تو حدث تو ختم نہیں ہوگا، نجاست تو ختم ہو جائے گی نا، تو حدث ختم ہو جائے گا، تو اس کو اچھی طرح کہیں کہ ادھر تھوڑا سا رہ گیا یہ بھی چاٹ لو، ادھر بھی رہ گیا وہ بھی چاٹ لو، تو ان کے ہاں تو نجاست کھانی جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ منی جو ہے یہ کھانا بھی ایک قول میں جائز ہے، یہ فقہ محمدیہ صفحہ 47 جلد اول پر لکھا ہے، اور صحیح مسلم کے ترجمے میں بھی لکھا ہے کہ ایک قول وحید زمان میں کہ ایک قول میں منی کا کھانا بھی جائز ہے،
تو حوالے میں بتایا کرتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے، جتنا ہو اتنا ہی دینا چاہیے کہ اتنا لکھا ہے، آگے نہیں بات بڑھانی چاہیے کہ یہ کلفی جما کے کھاتے ہیں یا کسر بنا کے شکر ڈالتے ہیں یا نمک مرچ مسالہ اس میں ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا اپنا ذوق ہے، اس سے ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، تو ان کے ذوق سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، وہ جس طرح چاہیں کھائیں، کلفی جما لیں یا جو بھی کر لیں، تو بہرحال وہ ان کا اپنا ذوق ہے، تو حوالہ اتنا ہی دینا چاہیے جتنا ہو۔ یہ شاہ کوٹ میں کے قریب میرپور میں مناظرہ ہوا، گاؤں ہے، تو وہاں اس نے وحید الزمان روپڑی تھا یہ آپ کا، پہلے تو کہنے لگا روپڑی، ہاں پہلے تو کہنے لگا کہ اگر تجھے تقلید کا معنی آتا ہو نا، تقلید کا معنی، تو کبھی اپنے آپ کو مقلد نہ کہے۔ تقلید کہتے ہیں پٹے کو، پٹے کو، پٹے کو۔ پھر وہ ارد گرد بیٹھے اسٹیج پر، وہ حداث الاسرار، صفاء العلام، وہ چوت فورس، ایل ڈی چوت فورس والے، ان سے پوچھتا ہے کہ پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ کتے کے گلے میں، کتے کے گلے میں۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ میرے کہ اس کا مطلب ہوا کہ جتنے محدثین کا ذکر طبقات حنفی وہ بھی سارے کتے ہو گئے، جتنوں کا ذکر طبقات شافعی وہ بھی کتے ہو گئے، جتنوں کا ذکر طبقات مالکی وہ بھی کتے ہو گئے، جتنوں کا ذکر طبقات حنابلہ میں وہ بھی، اور مسلک اہل حدیث زندہ ہو گیا۔ تو نہیں مانتا اس کا معنی پٹا نہیں ہوتا؟ میں تو مانتا ہوں ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی ہار بھی ہوتا ہے۔ تو کتوں نے، میں نے کہا کتوں والا معنی یاد کیا ہوا ہے، انسانوں نے انسانوں والا یاد کیا ہوا ہے، اب ہم کتوں کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ تم انسانوں والا معنی یاد کرو؟ اس پر بیچارہ بڑا بھوک لایا، کہنے لگا حدیث میں دکھاؤ کہ تقلید کا معنی ہار ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے لغت میں ہوتی ہے، حدیث میں ہوتے ہیں، لیکن تجھے تو میں منہ مانگی موت دوں گا۔ میں نے مشکات غیر مقلدوں کا تمہیں ٹھہری، واضح علم عندہ غیر عالی کا مقلد الخنازیر اللؤلؤ والمرجان، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ترو نیچے سے پڑھا کہ نااہلوں کے سامنے علمی باتیں رکھنا ایسا ہے جیسے خنزیروں کے گلے میں ہیرے موتی جواہرات کے ہار ڈال دینا۔ میں نے کہا دیکھو اس حدیث سے تین باتیں ثابت ہوئی، ایک تو یہ کہ تقلید کا معنی ہار ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ قیمتی ہار ہوتا ہے، کتاب اللہ کے موتی، سنت کے ہیرے، اجماع کے جواہرات اس میں، اور تیسری کون سی کہ تجھ جیسے خنزیروں کے لائق نہیں، تجھ جیسے خنزیروں کے لائق نہیں۔ اب بیچارہ اس پر تو کچھ نہ کہہ سکا، پھر کھڑا ہوا، تقلید کا لفظ قرآن میں دکھا دو۔ میں نے کہا بھٹو کہتا تھا کہ شراب کے ساتھ لفظ حرام قرآن میں نہیں ہے، تو اس کا شاگرد معلوم ہوتا ہے۔ کہتا کہ لفظ حرام مولوی خود کہتا ہے قرآن میں حرام لفظ یہ ہے، رے المیم نہیں ہے خمر کے ساتھ۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے تو بھٹو کی طرح شراب کو بھی حلال کہے گا؟ اب میں نے تو یہ مثال دی، وہ کھڑا بس تین دفعہ کہا خبردار خبردار۔ میں نے کہا چوکیدار لا گیا، کوئی بات کر آگے۔ انہیں شراب کا نام لیا ہے، شراب کا نام لیا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ ملک میں سارے شراب خانے فقہ حنفی نے کھلوائے ہوئے ہیں۔ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ 9 پیالے شراب کے پی لیے جائیں اور نشہ نہ آئے تو حد نہیں لگتی۔ 9 پیالے شراب کے، مشرق حدیث زندہ باد۔ میں نے کہا آپ صاحب پلٹی سے نہ اتریں، تقلید پر مناظرہ ہو رہا ہے، اگر فقہ کی عبارتوں پر چاہتے ہیں تو اسی مناظرے اسی اسٹیج پر بعد میں ہم کریں گے، 10 عبارتیں میں رکھوں گا، 10 تم رکھنا ہماری، اور میں انشاءاللہ تمہاری 10 وہ عبارتیں کروں گا کہ کم سے کم 100 سال تک اس علاقے میں سبزہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، روزہ رمضان کا مہینہ تھا، مسجد میں تم نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا لوگوں کو۔ یہ لفظ جس کو ہم شراب کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، اور شراب بھی عربی لفظ ہے، یہ ہر جائز ناجائز پینے والی چیز کے لیے مشروبات نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا خمر کا لفظ ہو، 9 پیالے نہیں، 9 قطرے بھی نہیں، صرف 1 قطرہ پینے کی اجازت فقہ میں دکھا دیا۔ لفظ خمر کا ہو، دوسرے مشروبات کی بات نہیں ہے، نبیذ وغیرہ کی، خمر کا لفظ دکھا دو۔
और दूसरा मैंने कहा यूं जिस्म पर मलने की इजाजत दिखा दो एक कतरा, हमारे यहाँ तो वो पेशाब की तरह निजात से गरीजा है, तो इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोलने से बाज ना है तो मुझे मजबूरन सच बोलना पड़ेगा कि आपके मजहब में मनी खाना हलाल है। वो खैर जी ऐसी बातें ना करो, मैंने कि अपने अब्बा जी को रोको इधर ना जाए, वरना मैं उस जहन्नम में इसको फेंकूंगा कि तुम सारे नहीं निकाल सकोगे इसको। अब वो परेशान तो बड़ा हुआ, खड़ा हुआ। 11वीं वाले पीर को जानते हो, जिलानी साहब को? हाँ, उन्होंने भी लिखा है मनी पाक है। देहात में ये बात लोग तो बड़े परेशान हुए कि देखो ये मुंह थूक जो है ये हम जमीन पर थूक कर नहीं चाहते, लेकिन वैसे 24 घंटे निकलते हैं ना, है तो पाक ही ना। तो जैसे थूक में कराहत तभी है शरी नहीं, मनी में भी कराहत तभी है शरी। वो एक आदमी खड़ा हो गया दरमियान से, खड़ा जी अब तो मसले की बात आ गई है, चलो फिर आप थूके मैं चाहता हूँ तो मैं मनी निकालता हूँ, आप भी चाट लें, आगे पता चले कि इतनी कराहत होती है। वो गैर मुकल उठ के तो डोकरी को थपड़ मार लेने के हाथ के दोनों मसा छेद के बदनाम कर दिया जी। हाँ जी, तो वो खैर वो तो बैठ गया। अब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखो आप साहब ने फरमाया है कि हम थूक कर नहीं चाहते, तो मैं कब कहता हूँ कि इस नेमत को बाहर की हवा लगे, टूटी को मुंह लगे, ताकि बगैर बाहर की हवा के अंदर चली जाए। बस जी वो गैर मुकद्दर ने इसको खींच के स्टेज से नीचे फेंका कि तुमने हमें बड़ी बेइज्जती कराई है, तुमने ये बातें क्यों छेड़ी है। मुनाजरा खत्म हो गया। बैठे हम चाय पी रहे थे, दो मौलवी साहबान बड़ी मुकफ़ा मुसज्जा दाढ़ी बड़े दाना से आकर बैठ के जी हम दूर का कोई नाम लिया, फलां इलाके से आए हैं, सुना था मुनाजरा है, तेरा नाम भी पहले सुना था, लेकिन जितना सुना था आज माशाल्लाह उससे ज्यादा पाया, अल्लाह ने आपको बहुत इल्म दिया है। लेकिन एक हम मिन्नत करते हैं आपसे, क्या कि ये मनी वाला हवाला न सुनाया करें। मैंने कहा इसके बगैर वो काबू नहीं आ रहा था कि जी कुछ भी हो जाए ये आप न सुनाया करें। ठीक है आइंदा एहतियात नहीं जी, एहतियात नहीं, ये वादा कर रहे ये नहीं सुनाना है। मैंने कहा अच्छा ना सुनाएंगे, कहने लगे पूछे भी ना क्यों नहीं सुनाना। मैंने कहा कि लोग बेचारे परेशान होते हैं कि ऐसे मौलवी बातें करते हैं जी, जो लोग जाए जहन्नम में। आप मुनाजरा करके यहाँ बैठे चाय पी रहे, हम गांव का चक्कर लगा कर आए, गैर मुकल दौड़ते सारी बेहोश पड़ी है। ये मौलवी मीन इनको बता दिए खुद ही खा जाया करेंगे, हमें क्या मिलेगा। मैंने कभी तशरीह करने वाले भी आप जैसे चाहिए, तो मैंने कहा फिर उसका उनको कह दो ना कि भाई इनके यहाँ मुद्दा जायज है, हम तुमसे मुद्दा कर लिया करेंगे। हाँ कहते थे साथ ये बताया करो ना ताकि तो हमारा भी काम बने। तो मैं उनको देखूं कि देखो बड़ी मुकफ़ा मुसज्जदारी है, बस वो खत्म हो गया। तो आखिर दावा ने जी असल में जो मेरा मुनाजरे का मैदान है वो है मिर्जाइयत और ईसाइयत। तो इनके बारे में तो हम नहीं, जैसे आम ख्याल है कि इनसे कुछ नहीं करना चाहिए। तो फकीर वाली में एक तकरीर मैंने की जिससे मुनाजरा एक तय हो गया, वहां मुनाजरा रोक साहब उस इलाके में हुआ था। अब वो मुनाजरे मैं तो घर बाद में पहुंचा और वो सारे मुल्क में बात फैल गई। तो हजरत शेख हदीस साहब दामत बरकातुहू मौलाना सरफराज खान साहब ने मुझे फोन पर फरमाया और ज़ियाउल कासमी साहब और हजरात ने भी कि हम तो समझते थे कि इस मैदान में काम करने वाला कोई नहीं, चलो आप ये मैदान संभाल लें। इसलिए अमूमन मेरा मौजू यही होता है, लेकिन असल मौजू अब भी मैं रवे जा रहा हूँ कादियान निकला पढ़ाने के लिए। मेरा असल मौजू जो है वो कादियानियत है और उसके बाद मिर्जाइयत, ये ईसाइयत, ये मेरे असल मौजू है। ये तो रास्ते के रोड़े हैं, राबजियत आ जाए या कोई भी आ जाए।
اگست سن 62 میں انہوں نے دستخط کیے تھے کہ حیات کا قول کیا تھا، اگست سن 63 میں انکار کر دیا تھا جواہر قرآن کی پہلی جلد میں، 1 سال کے بعد، اس کے بعد ان کی کوئی تحریر حیات پر نہیں ملی ہے، کیونکہ جواہر قرآن کی جب جلد آئی ہے اس پر تاریخ لکھی ہے اگست 63 پہلی جلد کے آخر میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ روحوں کا تعلق ہونا نہ ہونا یہ نہ ہونے کا ثبوت ہے نہ ہونے کا ثبوت ہے، حالانکہ پہلے کہتے روح کے تعلق سے حیات ہے، تو اس لیے ان کی آخری تاریخ جو ہمارے پاس ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ حیات کا انکار کر کے فوت۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل بالكل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ تو یہ دم ایک بتا دوں آپ کو نا کہ جب کوئی غیر مقلدار ہو تو سورت والناس پڑھ کر پھونک مار دیا کرو کہ یا اللہ اس خناس کے فتنے اسی کے پاس رہے بس اسے مجھ تک کوئی پر اثر، تو جائز دم تو جائز ہے نا، قرآن کی سورت پڑھ کر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔